ہم سارے بھی کوشش کرتے ہیں نا, پھر بھی ہم ان کے شوز فل نہیں کر پاتے. لیکن پھر بھی لوگ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں, یار باور بھائی ہم نے آج ایک پرفیوم لی صرف جنید بھائی کی محبت میں. شوق نہیں ہوتا کسی بھی کام کو کرنے کا, اگر پیشن ہو, جنون ہو, اس کے اندر اپنا پورا پوٹینشیل دینے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو اور ایک جذبات ہو, تب جا کے آپ اس کام کو پرفیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس کی اس رینج. السلام علیکم خواتین و حضرات, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. یہ ایک انتہائی ضروری, انتہائی دل کے قریب میرے پوڈ کاسٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آس پاس کا پورا ماحول مختلف چینج ہو چکا ہے, اور میں یہ مانتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ایک طرح سے سکسیس کی ایک نشانی ہے. 25 پوڈ کاسٹ 27 پوڈ کاسٹ میں نے کیے ہیں, اور اب مجھے لگا کہ یار ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ماحول تھوڑا سا اور خوبصورت ہو تاکہ کام کرنے میں مزہ آئے. تو اس کا سارا کریڈٹ ان دی اینڈ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھے میرے, آپ نے مجھے میری تعریف کی, ٹھیک ہے, مجھے سراہا, مجھے کرٹیسائز بھی کیا, ٹھیک ہے, مجھے کافی سارے لوگوں نے دعائیں دیں, کچھ لوگوں نے گالیاں بھی دیں. میں کہتا ہوں سب کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ کی ان ساری باتوں کی وجہ سے, سارے فیڈ بیک کی وجہ سے, ان سارے کامنٹس ویوز کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں کہ الحمدللہ دوبارہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی کہ میں اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکوں, اور نئے اس اسٹوڈیو کو میں نے بنوایا ہے, رینوویٹ کروایا ہے. تو اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میں اور باتیں کروں گا کہ میں نے ان پچھلے 20 دنوں کے اندر میں نے کیا کیا سیکھا, لیکن اس سے پہلے میں اپنے گیسٹ کو یہاں پر متعارف کروانا چاہتا ہوں, جن کا نام ہے بابر جنید جمشید صاحب. بابر بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ یار دانیل بھائی, شروع میں بہت لمبی کر دی تھی میں نے یار, کیونکہ دیکھو دس از دا فرسٹ پوڈ کاسٹ. ہاں بالکل, میں تو بڑا یار ان دس پریٹی بیوٹیفل روم. ماشاءاللہ, میں بلکہ میں نے ماشاءاللہ بھی کہا تھا, اور میں بڑا ابھی بھی کافی دیر ہو گئی مجھے آئے ہوئے, لیکن میں ابھی بھی اندر سے بڑا اوور ویلمڈ ہوں کہ یار میں فرسٹ آپ کی نیو سیٹ اپ میں پہلا گیسٹ آیا ہوں. آئی گیس I mean you are the first guest of course, but نہیں اس میں yeah, that's true. But what do you think about this place? یار بلیو می یار دانیل بھائی, یار مجھے اب جب سے میں آیا ہوں نا یار دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کا. آپ نے بتایا تھا مجھے یہ چیز نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہو نا, اس جگہ کو خوبصورت بنایا جائے. یار اگر آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, جیب اجازت دے تو. ہاں جیب اجازت دیتا, استطاعت بہتر لفظ ہے بھائی, فل ہے یار دانیل بھائی. بڑی مزید بات بتاؤں, یہ ویسے کپڑوں کے اوپر ہوتا ہے لیکن آپ کی جگہ پہ بھی سوٹ کرے گا. کہ یہ مجھے بابا بتایا کرتے تھے کہ اف یو لک گڈ یو فیل گڈ. Oh, that's true. وہ خود اپنے اس پہ ان کو بڑا شوق تھا نا. He used to be very clean. He used to always look clean. تو ان کو صاف ستھرا اچھے کپڑے, جو اپنی جگہ کو سجا دیے ماشاءاللہ سے, اور اس بہترین تو اس کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اور جو ایک وہ آ رہی ہے فیل گڈ انوائرمنٹ ہے, بس فیل گڈ انوائرمنٹ میں بات کرنے میں بھی ایک خوبصورت بات نکل رہی ہے. That's true, that's very true. میں لٹرلی پہلا پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں نا, تو تم سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے سے ہم صرف باتیں کر رہے تھے, اور ہم نے پوڈ کاسٹ شروع نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور ہم کتنی اندر کی باتیں کر رہے تھے بیکاز وہ فیل اچھی آ رہی ہے. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یار. اور ان دی اینڈ ہم نے کافی محنت کی تھی اس چیز کے لیے, اینڈ دین آپ نے میری اس پوڈ کاسٹ کو ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے, کرٹیسزم کے ساتھ ایکسیپٹ کیا, لیکن کیا, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم رکنے نہیں والے, اور ہم ہر موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے ایز مچ ایز وی کین. ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا پوڈ کاسٹ آئے گا, اور یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس ٹاک ود. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں. ویسے آپ جو لوگ جو کامنٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا فیڈ بیک آپ اس کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھتا ہوں میں, پڑھتا ہوں. ہاں گڈ یار, لازمی پڑھتا ہوں. آئی لو اٹ. ہاں کیونکہ ماشاءاللہ سے لوگوں نے آپ کو, میں بھی ون آف دا آپ کا فالوورز ہوں اس کے اندر. تھینک یو یار. ہاں تو آئی فیل لائک کہ سلولی اینڈ گریجولی جس طرح لوگوں نے اس کو کہ اب سلو, اٹس اے ویری سلو پروسیس. لوگ بڑی سلو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن ہو جاتا ہے. ہاں سمجھ رہے ہو, بس وہ ایک دفعہ کا ہوتا ہے نا. وہ اصل میں کسی بھی لوگوں کے اندر کسی بھی چیز کو عام کرنا تھوڑا سا شروع میں مشکل ٹائم لگتا ہے. ٹائم اس کے تم نے تو بہت ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں دوست, تم اتنے, او مائی گاڈ. سی میں بات کر رہا تھا انہیریٹ کرنے کی, وہیں سے شروع لے کے چلتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں
جی ہاں جی اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھو تمہارا لک ٹھیک ہے, تمہارا اسٹرکچر, دا وے یو اسپیک اینڈ یور وائس ایز ویل, ہاں اٹ از ایگزیکٹلی لائک جنید جمشید صاحب. ٹھیک ہے, کیا بولوں میں اس میں. تو میرا جو ایک اوپینین ہے, اب تم بتانا کہ تمہیں کیا لگتا ہے اس حوالے سے. میرا اوپینین یہ ہے کہ یار ہم اپنے والدین سے نا بہت ساری چیزیں انہیرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری انہیریٹنس پہ تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ ابا دادا مر گئے تو ان کی زمین چاہیے, جائیداد چاہیے, پیسہ چاہیے. لیکن مین چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو انہیرٹ کی ہے ہماری اپنی جو پرسنل اندر کیا کیا انہیرٹ کیا ہے. تم نے ان کی آواز انہیرٹ کیا ہے, تم نے اخلاق انہیرٹ کیے ہیں, کتنی ساری عادتیں جو کہ مجھے بھی نہیں پتا اور شاید تمہیں بھی نہیں پتا ہوں گی کہ تم نے اپنے ابو سے, تم نے اپنے بابا سے انہیرٹ کیے ہیں. اینڈ دیٹس اے بیوٹیفل تھنگ. ہاں جی, کتنی بڑی نعمت ہے یار یہ. یار دانیل میں اگر آپ سے دل کی بات کروں تو جب میں اور میری وائف بھی, کیونکہ اچھے خاصے لوگوں کو پتہ ہے کہ میری شادی تو ہو چکی ہے, تو جب میں کبھی گھر میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو بڑا والا بیٹا ہے جنید, اس کا نام بھی جنید ہے, وہ آ کے میرا کھڑا ہو جاتے پڑھنے کے لیے. تو بیسکلی مجھے وہی ابو کی ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں کبھی کچھ یوں نہیں فورس کیا کہ کرو, بس وہ خود کہہ رہے ہوتے تھے نا, تو ہم بس ان کو دیکھتے دیکھتے سلولی گریجویٹ, اچھا یار یہ بابا یوں کہہ رہے ہیں, اچھا اس طرح یار یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے اس طرح, تو پھر وہ ایسا ایسا ہم پک کرتے رہے. تو اب ان کو گئے ہوئے تو آج بہت سال ہو گئے, لیکن اب وہ ان کی جو بتائی ہوئی چیزیں تھیں, ان کی جو سکھائی ہوئی, ان کی خود کی ہوئی چیزیں, آئی گیس وہ نیچرلی پھر بندے میں آ جاتی ہیں. ہاں, یہ تو تم سکھائی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہو. ہاں دیکھو بابر, بہت ساری چیزیں نا والدین سکھاتے نہیں ہیں, ہاں وہ ہم ان سے انہیرٹ کرتے ہیں ہاں جی, نیچرلی. جیسے اخلاق, ٹھیک ہے, ون آف دا بگیسٹ کسی آواز, ہاں دین کچھ عادتیں ہوتی ہیں, ہاں سونے کی عادت, ہاں ٹھیک ہے, کوئی چیز پسند ہے. ٹھیک ہے, میں نے نوٹس کیا کہ یار مجھے ٹریولنگ کیوں اتنی زیادہ پسند ہے. ابھی میرے باپ کو پسند ہے ٹریولنگ. اچھا وہ ٹریول کرتے تھے ابھی بھی اسٹل ٹریولز ا لاٹ الحمد للہ. اچھا ہاں, ہی از اے کریزی ٹریولر. نہیں تو وہ ان کا کیا شوق ہے؟ امپورٹ کی وجہ سے, امپورٹ کا کام ہے ہمارا چائنا سے, تو اس کی وجہ سے کام کی وجہ سے ٹریول کرتے ہیں. او مائی گاڈ, بہت زیادہ ان کو پسند ہے, اور ان کو کام کی وجہ سے ہی ٹریول کرنا بہت پسند ہے. ہاں لیکن ہاں, تو یہ چیز میں نے سوچا کہ یار مجھے کہاں سے, یہ آپ کے اندر آ گئی. دین پولیٹکس کا شوق, دین پڑھنے کا شوق, ہسٹری پتہ ہونی چاہیے, کراچی کے مسئلوں میں اتنا انٹرسٹ, پاکستان کے مسئلوں میں انٹرسٹ, دین فارن پالیسی میں پوری دنیا کے سارے مسئلوں میں میرا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ. This comes from your father? This came from my father and I just realized it. He never taught me that. Do you get my point? یار کیسے یار, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بالکل, یہ اس کا یہ کوئی اللہ کا ایک بس نظام ہے. دین چلنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, دین وہ پتہ چلا کہ نہیں یار یہ تو میرا امی کے پاس ہے. دین میرے اندر کا غصہ کہ کبھی کبھی آ رہے ہیں یار پاپا میں تو نہیں آتا, امی میں آتا ہے, یہ امی سے آیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل ایسے ہی ہے جی. وہ کچھ چیزیں بیسکلی یار ہم ان کے ساتھ بچپن سے لے کے جب تک اللہ پاک ان کو زندگی دیتے ہیں, ان کا اتنا وقت بھی گزارتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, جو خوش نصیب ہے جو گزار بھی لیتے ہیں, تو پھر وہ یار میں آپ کو بڑی and I think it's because of the blood as well. ہاں ہے نا, وہ تو پھر آف کورس ہو سکتا ہے. نہیں یار وہ تو ہے ہی ہے, ہے وہ تو یار میرے جو بچے ہیں ان کا بھی خون وہی ہے جو ان کے میرے ابو کا تھا, ان کے دادا ہی ہوئے, کچھ نہ کچھ انہیرٹ کرتے ہیں. ہاں تو وہ پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچوں پوتے پوتیاں جو اپنی دادا دادی سے بھی انہیرٹ کر لیتے ہیں. اٹس اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن. تو اس کا مطلب ہم سمپلی اس کو سمپلیفائی کریں کہ آپ جو ہیں صرف اور صرف فزیکل چیزیں انہیرٹ نہیں کرتے اپنے سارے خاندان سے, کہ کلر دادا پہ ہے, ناک اس کی ممانی پر ہے, شکل اس کی اماں پر ہے. آپ بہت ساری عادتیں, بہت سارے اخلاق, بہت ساری اچھی اور بری چیزیں بھی, بری چیزیں بھی وہ بھی آ جاتی ہیں. اب آپ اگر بری میں بات کریں تو دیکھو میں یار اگر میں چشمہ اتار دوں نا, بیسکلی میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا بالکل بھی, بیکاز میرے ابا کی آنکھیں بالکل خراب تھیں, جینیٹکس, بس وہ آ گئی میرے اس میں, آئی کانٹ سی اینی تھنگ. سو اللہ خیر کرے, بری چیزیں بس کم سے کم آئیں, اس کے اندر اللہ معاف کرے بیماریاں بھی ہوتی ہیں مختلف قسم کی, آپ کو پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اچھی چیزیں جو ہے نا ہمیں. لیکن یار میں اگر دانیہ بھائی آپ کو بھی اور جو سننے والے بھی ہیں, میرے ایک چھوٹی سی دل کی بات, بولو, کیونکہ آپ کے ماشاء اللہ سے اللہ آپ کے والدین کو آمین صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور میرے ابو نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایک نعمت کا بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے, اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا,
تو اف یو ٹیل یور فادر کہ بابا یار میرے لیے دعا کرو یار میں یہ کام کر رہا ہوں, تو بلیو می ان کی دعا قبول ہو گیا, آپ کامیاب ہو گئے. تو میں تو اب کر نہیں سکتا, میرے تو بابا ہے نہیں. یہ تو دیٹس اے بیوٹیفل تھنگ یار, تم تو بہت ہی ایموشنل کر رہے ہو مجھے. پاپا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ تو پلیز میرے اس کام کے لیے دعا کیجیے گا, اور میری ہر طرح کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا, جو میں ساری کوششیں کر رہا ہوں انشاءاللہ. کیونکہ نیت تو مجھے پتہ ہے اپنی, الحمدللہ اٹس کلین, بٹ یہ کہ لگے میں ہم میرے خیال میں لوگوں کو بہت فائدہ ملتا ہے, بیکاز مجھے آپ کے پوڈ کاسٹ سے بہت فائدہ ملتا ہے. پرسنلی مجھے پہلے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے, ہاں جینوئنلی بتاؤں گا. ہاں جی, سی آئی ایم اے سیلفش پرسن اینڈ اے سیلف لیس پرسن ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم, بیلنس رکھا ہے میں نے. تو مجھے پہلے فائدہ ملتا ہے, ایجوکیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو, کوشش کرتا ہوں جتنا کر سکوں, بہت سارے لیکنگ بھی ہوتی ہے, اینڈ دین پھر وہ اپنا میسج لوگوں تک. یار کچھ چیزوں میں سیلفش ہونا بھی اچھا ہے. آف کورس, ہاں آف کورس, بیکاز اگر آپ کو خود کو فائدہ ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو پھر فائدہ پہنچائیں گے. تو سیلفش ہونے میں برائی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہر چیز پر نا, تم نوٹس کرو, ہر چیز پہ آپ کو سائڈ لینی ہوتی ہے, ہر چیز پہ سائڈ لے لیتے ہیں. نہیں یار نہیں ہونا, نہیں ہونا. ارے ایگو کیوں ہے, ایگو کیوں, ایگو تو انسان کے اندر ہے, ٹھیک ہے, فطرت ہے, فطرت ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یار جیسے آپ نے ایگو کا کہا تھا, وہ ایگو کے ساتھ ساتھ ایک اور بیڈ ٹریٹ انسان میں جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جس کو غصہ نہیں آتا نا, یہ میں آپ کو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں, وہ بندہ بیوقوف ہے. او مائی گاڈ. تو غصہ آئے گا لیکن آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اب میں تمہیں اپنا غصہ بتاؤں. ہاں جی, مجھے بہت غصہ آتا ہے, لیکن مجھے وہ والا غصہ نہیں آتا کہ مار دوں گا میں. یار مجھے سیڈنس والا غصہ آتا ہے. مجھے نیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے, مجھے ملک کے حالات, اپنے شہر کے حالات, ان ساری چیزوں پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. مجھے ملک کے جو مسائل دکھ رہے ہوتے ہیں نا, سوسائٹی کے مسائل, وہ دیکھ کر مجھے واقعی بہت غصہ آتا ہے. یار آئی تھنک آنا چاہیے سب کو. یہ آپ کا اندر کا درد ہے یار. آف کورس مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بھی, آف کورس اب تو میرے دادا دادی بھی نہیں ہیں اور ابو بھی نہیں ہیں, اب تو بڑے گھر میں جو تھے وہ ہے ہی نہیں, لیکن جب بیٹھا کرتے تھے ہم تو ان کے ساتھ سن رہا ہوتا تھا, وہ یہی اس وقت بھی وشواس ہو رہا ہوتا تھا کہ یار کہاں ملک کو لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ. اب لیکن اس غصے کا بھی استعمال ہے نا, وہ غصے کو استعمال کر کے میں طالبان نہ بن جاؤں, ٹھیک ہے, اس کا بھی صحیح سے استعمال ہے کہ ہاں یار یہ غصہ آ رہا ہے مجھے, آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ٹو چینج, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ مجھ سے, ہم میں سے ایک بندہ الیکشنس کے لیے کھڑا ہو گیا, ہم میں سے ایک بندہ جرنلسٹ بن گیا, ہم میں سے ایک بندہ جو ہے وہ فلاحی کام میں لگ گیا, ہم میں سے ایک بندہ جو ہے پوڈ کاسٹر بن گیا, کہ بھائی اپنے ہی کام میں لگے رہو, ٹھیک ہے. اس غصے کو بس زندہ رکھو. یار بیسکلی دانیال پر غصہ نا ایک انرجی ہوتی ہے, جب آپ میں اگر آ جائے تو بیسکلی اگر آپ اس کو کسی اور کام میں استعمال کر لیں تو وہ نکل جائے گا اس میں. بیسکلی وہ ہر ایک انسان میں, جیسے خوشی ہے اسی طرح غم ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, تو غصہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. تو بس اس کو تھوڑا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ تم بڑے میچور ہو بھائی, میں نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا, اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, ایک کنیکشن بڑا اچھا بن گیا تم سے نا, ڈسکشن میں بڑا مزہ آ رہا ہے, اس پوری کانورسیشن میں, اس پوری گفتگو میں. جزاک اللہ. میں یار آپ کے پاس آ رہا تھا نا, میں بہت نروس تھا. نہیں یار میں نے گاڑی میں اب الحمد للہ بیٹھے ہوں, میری کمر پیچھے اتنے پسینہ آ چکا تھا ٹینشن سے جو آ رہا تھا. ہاں لیکن اب الحمد للہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت کمفرٹیبل ہو گیا. یہ بیسکلی 25 پوڈ کاسٹوں میں نے سیکھا ہے کہ سامنے والے کو کس طرح سے کمفرٹیبل کرنا ہے. اچھا, آف کورس, مجھے پتہ بھی نہیں چلا. نہیں تو آپ نے کیسے کیا؟ مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, لٹرلی آئی ڈونٹ نو. میں صرف اور صرف کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یار سامنے والا انسان کمفرٹیبل رہے. مجھے پتہ ہے نروسنس کیا ہوتی ہے. میں بھی بیٹھا ہوں اس چیئر پہ, مطلب کہیں اور بیٹھا ہوں, لیکن بیٹھا ہوں. میں بھی اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہوں ایک دم اکیلا, مجھے پتہ ہے کہ کیا فیل ہوتا ہے. بیسکلی جو آپ جن چیزوں سے گزرے ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو آ رہا ہے یہ انہی چیزوں سے گزر ہوگا, تو میں نے اس کو کس طرح ایز کر دینا ہے. پتہ ہونے میں اور ریئلائز کرنے میں فرق ہے. ہاں یس. تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں یار یہ ہے, تو مجھے جو بھی آئے گا اس کو بالکل چل, بھائی یہ آپ کا ہی گھر ہے, اون دس پلیس اینڈ چل, اور جو بولنا ہے بولو, بات کرو, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. ہاں جی. میں نا اپنا آپ کو کنیکشن بتاتا ہوں جنید جمشید صاحب کے ساتھ, میرا کیسا تھا, اور ایک غائبانہ کنیکشن تھا. آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ اب سنو میری اسٹوری, ٹھیک ہے, اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ. ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی, ٹھیک ہے, کراچی وائنس پہ, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ بڑی فنی ویڈیوز, الٹی سیدھی ویڈیوز بناتے ہیں. پرانی بات کر رہا ہوں, 2016 کے پروبیبلی اکتوبر ہوگا. اچھا, پروبیبلی سپٹمبر یا اکتوبر. یہ تو ناؤ لسن ٹو دس. 2016 کا ان کا ٹائم تھا. یو لسن ٹو دس اسٹوری. میرے لیے کیوں اتنا زیادہ یہ
پوائنٹ ایموشنل ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ہی تکلیف دہ ہے. تو ہوا یہ تھا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی, ٹھیک ہے, اور ویڈیو ہماری بڑی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو کیا کہتے ہیں, اسپیشلی موبائل اسنیچنگ کی ویڈیوز, فنی ویڈیوز وقت بنایا کرتے تھے ہم لوگ نا. تو ہمیں نا آؤٹ آف نو ویئر کال آتی ہے مانی کو, اور ان کو آتی ہے ارسل بھائی کی کال. انہوں نے بولا کہ میں جنید جمشید صاحب کا کوآرڈینیٹر ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ جنید جمشید صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. مانی واز لائک واٹ. تو ہم تو ہل گئے کہ نہیں یار, دیٹس ناٹ پاسبل. خیر آواز آتی دوسری طرف فون پہ کہ السلام علیکم منصور بھائی, کیسے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, بہت اچھی ہیں. آپ کے والد صاحب, انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے تعریفیں کی. ٹھک کر کے مجھے مانی کی کال آئی. مانی کہہ رہا ہے یار یہ سین ہوا ہے میرے پاس, میرے ساتھ. میں نے بولا واٹ. کہہ رہے ہیں ہاں, اینڈ ہی وانٹس ٹو میٹ اس. میں نے بولا اوکے لیٹس ڈو اٹ ناؤ. کب؟ تو اس کے بعد جو ہے مجھے پھر کال آتی ہے ارسل بھائی کی. مانی آتا ہے یہاں پہ 2-3 دن بعد نا, اور اس نے بولا کہ یار ارسل بھائی نے کہا ہے کہ ایک کیمپین کر رہے ہیں وہ ہیلمٹ بانٹنے والی, ٹھیک ہے, ہیلمٹ بانٹنے کی کیمپین ہے. 2016 کی بات ہے, بالکل لیٹ میں نا. تو وہ طارق روڈ تک آئیں گے, تو ہم جاتے ہیں وہاں جوائن کرتے ہیں. دیٹس واٹ ہی سیڈ. میں نے بولا یہ تو بڑا اچھا سین ہے کہ ہماری ملاقات ہو جائے گی ایٹ لیسٹ. اینڈ اس کے بعد جو ہے مانی یہاں پر آیا اور ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے, تو ان کی کال آئی کہ یار ہم لوگ کیمپین کر کے اپنی نکل گئے ہیں, تو لیٹس میٹ فار ڈنر سم ویئر, ٹھیک ہے. اینڈ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ ساتھ مل کر نا کچھ کیمپین کرتے ہیں کراچی کے لیے. ان کا پیشن تھا کراچی کے لیے. آخری دنوں میں میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے تھے. کبھی صفائی مہم, کبھی ہیلمٹ بانٹنا, یہ ایک بڑی خوبصورت چیز تھی. اچھا میں اس کے بعد سوری اس کے بعد ابھی کوئی ہوئے اس طرح کے, اور بھی کیا اس طرح کے کیمپینز وغیرہ ہو رہے ہیں آج کل؟ پتہ نہیں مجھے. اچھا خیر اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ جب انہوں نے دوسری بار کال آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں, میں جا رہا ہوں چترال, ٹھیک ہے. انہوں نے مانی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں چترال سے واپس آؤں گا, ٹھیک ہے, تو ہم ڈنر کریں گے. اینڈ وی کوڈ ناٹ میٹ ہیم. اچھا دس از مائی اسٹوری. ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ کی؟ دس از مائی اسٹوری. اینڈ 2 سیلیبریٹیز ہیں جن کے انتقال پہ میں رویا ہوں لٹرلی. فرسٹ واز جنید جمشید صاحب. آئی واز سو اپسیٹ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا میری ملاقات ہونی تھی ان سے, میں ویٹ کر رہا تھا ان کا. انہوں نے ایگزیکٹلی دن بھی بتایا تھا کہ اس دن دسمبر تھا 2016, 6 دسمبر یا 5 دسمبر کیا تھا, 7 دسمبر. تو میرا تھا کہ 2nd ویک آف دسمبر میں ہماری ان کے ساتھ ڈنر ہے, ٹھیک ہے. اور میں اتنا بڑا فین کہ میں بتا نہیں سکتا. دونوں سائڈ سے فین ہوں, بہت بڑا میں, ان کے میوزک کا بھی اور ان کے والا کام کا بھی. اکثر جو ان کے فینس ہوتے ہیں ہمیشہ دونوں سائڈ سے ہی ہوتے ہیں. ہاں دونوں سائڈ سے یار, کریزی. تو یہ اتنا میرے لیے ایموشنلی ٹرامیٹائزنگ تھا کہ مجھے لگا کہ یار واقعی میرا کوئی اپنا گیا ہے, ٹھیک ہے. ظاہر ہے یار میری ایک بندے سے ملاقات ہونی ہے, میں بچپن سے اس انسان کا فین, اور اتنی عزت کے ساتھ ایک بندہ کال کر کے ایک ان نون نو ون انسان کو بولے کہ مجھے آپ کی ویڈیوز بہت پسند ہیں, کیا کام کر رہے ہو تم لوگ. یار دا گریٹ جنید جمشید صاحب آپ کو یہ بات بولے, ٹھیک ہے, میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا یہ. تو میں اور مانی ہم دونوں ریڈی تھے اس چیز کے لیے کہ ہاں ہم لوگ تو اب کیمپین کریں گے, بڑی ڈیزائن کریں گے کچھ نا, کہ کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جس طرح سے یہ کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ کیمپین چل رہے ہیں, تو ہم بھی اپنا کوئی پارٹ پلے کر دیں گے چھوٹا سا, ہاں ویڈیوز کے ذریعے. اٹ کوڈ ناٹ ہیپن, نہیں ہو پایا یہ سین. اور یہ چیز میرے لیے بڑا ایک طرح سے ایک ہوتا ہے نا زندگی میں بہت ساری محرومیاں ہوتی ہیں, تو یہ چیز میرا ایک پارٹ ہے لائف کا کہ آئی وش آئی کوڈ میٹ ہیم. یار دانیال بھائی بیسکلی جو آپ نے بھی آج کہہ دیا, اور میں اکثر جن لوگوں سے ملتا ہوں وہ ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اسی اس سے کرتے ہیں کہ یار وہ ہم ان سے ایک ہی دفعہ ملیں, لیکن انہوں نے ہمیں اتنی عزت سے بات کی اور اتنے محبت سے وہ ملتے تھے کہ بس آج وہ ہمارے دل میں. تو آئی گیس میں اگر آپ کو بتاؤں, اخلاق جو ہے ہمارے دین کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اب میں اگر آپ سمجھو کہ یہ ڈالنا چاہیے, لیکن قیامت والے دن جو ہمارے نامہ اعمال کو جو ایک عمل بہت زیادہ وزنی کر دے گا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. وہ نامہ اعمال کو بہت نیچے وزنی کر دیں گے, نیکیوں کو, اخلاق اچھے. بہت خوبصورت بات ہے, کیونکہ یہ مشکل چیز ہے نا, بہت مشکل ہے. ہاں اٹس ویری ہارڈ ٹو بی کائنڈ. اٹس ویری ایزی. کسی کو گالی دے دی, کسی کو بک دیا, کچھ بھی کسی پہ غصہ کر دیا, یا کسی کے بارے میں بہت برائی کر دی. ایسا نہیں کہ میں برائی نہیں کرتا, ہم لوگ بھی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار کیا کر رہے ہیں یار. تو کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے. یس, کوشش پوری کوشش ہے, بس اس وقت کوشش پہ ہی ہے سارے. ہاں وہ تو, لیکن یار اسی پہ
آپ کے والد صاحب ایک بہت بڑی خوبصورت مثال تھے ہم سب کے لیے, فار ایوری ون, آپ کو, آپ نے ان کو ایوری بتایا ہیومن آئی وڈ سے. آپ نے ان کے میوزک کا بتایا, آپ کو کون سے گانے یاد ہے؟ اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. یار میں نے ویسے پوچھا یار, اگر آپ کو گانے ان کے یاد ہیں تو کون سے یاد؟ اعتمار از مائی فیوریٹ بھائی. یار اچھا آپ کا بھی یار, مجھے بڑا پسند ہے یار وہ کیا گانا. ناٹ اونلی دیٹ یار, دیکھو اس وقت اس زمانے میں جو وائٹل سائنس کا, میں کیونکہ ظاہر ہے میں تو 92 میں میری پیدائش تھی تو میرے سے پرانا ہے وہ بینڈ نا, تو لیکن جب میں 87 یا 89 ایسے کچھ تھا. ہاں میں تو بہت ہی چھوٹا تھا ہاں تو مجھے تو نہیں پتا, لیکن پھر آپ جب بعد میں جب جوان ہوتے ہو نا تو آپ وہ پرانے گانے سنتے ہو کہ یار وہ کیا تھا, تو وہ تو بڑی کلاس تھی, وہ تو بہت کلاس تھی, وہ تو انتہائی ہالی ووڈ اسٹائل کا میوزک تھا اور بہت اپنے وقت سے آگے کا میوزک تھا. سمپل ورڈز میں سمجھاؤں گا. یس, کیا بات ہے. اصل میں وہ جو میوزیشینس تھے نا سارے, وہ بہت ان کے اندر ان کا جو میوزیشین مائنڈ تھا, جس میں روہیل حیات بھائی ہیں, وہ ایکچوئل جو کی بورڈسٹ تھے نا, وہ سارے جو میلڈی ہوتی ہے وہ کی بورڈ سے بنتی ہے. تو ان کی میلڈی, اور پھر شعیب منصور صاحب وہ لیرکس لکھ رہے ہوں, وہ اتنے بڑے رائٹر ہیں, وہ لیرکس لکھ رہے ہیں دل پاکستان اور اعتبار اس راہ پر, اور پھر وہ اس کو میلڈی میں کنورٹ لیرکس کو بٹھا رہے ہیں. پھر ان کے پاس ایسے ایسے گٹارسٹ تھے, اور پھر ان کو پھر ابو کی آواز مل گئی, تو وہ ایک پیکیج ایسا ان کا بن گیا تھا کہ there's so many songs یار. ہاں لیکن یہ کہ آف کورس ہم لوگ اس بارے میں بات کرنی بیٹھے, لیکن ہم یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں میں کہ جس فیلڈ میں وہ تھے, جو میوزک کی فیلڈ تھی, ہی واز دا بیسٹ. اس وقت اس زمانے میں ہی واز دا بیسٹ. اور آج بھی اگر کوئی میوزیشین ان کو یاد کرتا ہے, وہ دکھ میں ہوتا ہے کہ ہاں یار ایک بہت بڑا اثاثہ تھا اس حوالے سے. اینڈ دین ہم لوگ جب یہ میری مجھ سے نا یہ ٹرانسفارمیشن, جس ٹرانزیشن, یہ ٹرانزیشن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے کر لیا. بیکاز میں اپنے اوپر, ہم سب اپنے اوپر رکھ کر سوچیں, عام انسان, کہ آپ ایک ایسی فیلڈ میں آپ کا تعلق ہے جو کہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا, اور وہاں سے ہٹ کے اس ایکسٹریم سے ہٹ کے اس ایکسٹریم پر جائیں آپ. ناٹ ایکسٹریم از ناٹ اے گڈ, اٹس ناٹ اے, کوئی برے طریقے سے نہیں بول رہا ایکسٹریم, ان اے نائس وے, کہ ایک الگ طریقے کا کام کرتے ہیں اور بالکل الگ طریقے کا کام آپ کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, کیسے یار, امپاسبل ہے. اگر آپ اجازت دیں میں اس میں تھوڑا سا, ہاں کیونکہ مجھے یاد ہے میں بھی 95 ہوں, تو میں اتنا نہیں ان کی میوزک کے ٹائم میں تھا, لیکن 2002-3 کے ٹائم میں مجھے یاد ہے کہ دانیال بھائی ہم جب بیٹھا ہوا کرتے تھے, کیونکہ ہم امی ابو کے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے, تو ابو جو تھے جب اپنی میوزک, جب انہوں نے ان کا سولو وہ بن گئے, جب انہوں نے اپنا بینڈ چھوڑ دیا تھا, پھر ان کے سولو گانے آیا کرتے تھے, جو ان کے اینڈ میں نہیں آئے گانے, وہ سولو آیا کرتے تھے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ راتوں کو 2-3 بجے وہ اٹھ جایا کرتے تھے, اور اٹھ کے ہم اس وقت ہم ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے, تو وہ آ کر یا تو صوفے پہ بیٹھ جائیں گے یا بالکنی میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے, اور پوری رات صبح تک کھڑے رہا کرتے تھے. عبادت نہیں کرتے تھے, وہ تو میوزیشین تھے, لیکن وہ پوری رات بے چینی میں رہتے تھے. Probably thinking about something. ہاں, کیونکہ یار دانیال بھائی, ہم نے ایک جو میوزیشین کی ایک لائف ہوتی ہے وہ بھی دیکھی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو وہ اصل میں صرف ایک میوزک نہیں ہوتا, وہ ایک پوری زندگی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو جڑی ہوتی ہے. اس میں بیسکلی لائف اسٹائل ہوتے ہیں, اس میں ہر طرح کے اس کے تعلقات مختلف ہوتے ہیں, آپ کے لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ مختلف ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پھر ڈرنکس وغیرہ اور یہ سب, ہر چیز, ہر طرح کی, پہناوا, کھانا پینا, دوست احباب, سب کچھ مختلف ہے. ہم اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بہت ہی غلط ہے, ٹھیک ہے, ہم صرف ایک لائف اسٹائل ایکسپلین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں رانگ رائٹ پہ نہیں بات کر رہا, کیونکہ ہم لوگ, مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا کہ اگر میں کسی کو بالکل برا بولوں نا, اٹس ناٹ, اس کا ریزن یہ ہے کہ سامنے والا برا مان جائے. ہاں جی 100%, لیکن ہم ایک ریالٹی بتا رہے ہیں. ہاں, کیونکہ میں آج اس طرح کی زندگی تو اب نہیں گزارتا جو ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت گزارا کرتے تھے. اس وقت ہم لوگ کو شوق تھا, ہم جا کے فوٹوز وغیرہ ایسے جو ماڈلس وغیرہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر ہوتے, تو اس وقت شوق بھی تھا. لیکن ادر سائڈ جو ابو کی ایک تھوڑی سی ایک بے چینی آ گئی تھی ان میں, وہ ہم دیکھا کرتے تھے. تو وہ سلولی اینڈ گریجولی جب ہم نے پھر وہ ابو نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہمارا ان کی میوزک کے پیسوں کا گھر تھا, انہوں نے اس کو سمجھیں کہ بالکل ہی بہت تھوڑے پیسوں میں
बेच दिया. हाँ, उन्होंने कहा, मौलाना तारिज़मी साहब से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि ये, मैं म्यूज़िक को बुरा नहीं कह रहा लेकिन वो ऑफ कोर्स, लेकिन इस्लामिकली तो बुरा है ना. हाँ फिर हाँ इन दी एंड हम लोग बॉटम लाइन अगर हम लोग शरीयत की बात करें, और शरीयत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी क्लियर हैं कि यार ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है. हर चीज़ को मैं ग्रे एरिया में नहीं डालता. आजकल तो हम लोग हर चीज़ को ग्रे एरिया में डाल देते हैं ना, आपको पता है. वो गलत है, वो गलत है. और एक और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने वही कहीं सुना था कि गुनाह को गुनाह ना समझना है एक बहुत बड़ा गुनाह है. ठीक है यार, वो इसलिए ना क्योंकि मैंने अगर कोई गलत काम कर दिया, कोई गुनाह कर दिया और फिर मैंने उसको गुनाह ही ना समझा, तो मतलब कि मैं अल्लाह से उस गुनाह की तौबा ही नहीं अब करूँगा क्योंकि मैंने उसको गुनाह ही नहीं समझा. तो वो गुनाह बस मैंने समझे अपने साथ यहाँ पे रख लिया. उसने शुरू में वो गुनाह इंसान अगर करे तो वो लिखता नहीं है. ये जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कलाम कातिबीन, ये लिखेंगे नहीं, ये वेट करेंगे कि हम उससे पहले ही तौबा कर लें, लेकिन उसको गुनाह ही ना समझे आप और आप आगे चलते गए और फिर और गुनाह करते रहे, तो वो एंड में जाके मजबूरी में लिख लेते हैं. तो गुनाह को गुनाह ना समझना, इसलिए खूबसूरत बात की आपने. बात यही है ना कि मुझे पता है मैं भी बहुत सारे गुनाह करता हूँ, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, ठीक है. म्यूज़िक सुनना, ये सारे काम ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता भाई, मैं बिल्कुल सब करते हैं. सी आई एम नॉट आलिम या अनफॉर्चुनेटली, हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि ये ट्रांजिशन मैं अपने अंदर बोलूँ कि यार मैं इस लेवल पे चला जाऊँ, अल्लाह करे यार ऐसा हो जाए. नहीं यार, आपके अंदर ये एहसास है ना, बस दैट्स इट. बस ये एहसास ही तो है, यही तो हमारा दीन है पूरा. दीन एहसास ही तो है, हर चीज़ का एहसास हो जाना. मेरी अम्मी हैं, उनका एक एहसास, उनका एक अदब, वालिद साहब हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, एहसास होते हैं ना, तो हर तरह की चीज़ में इंसान एडजस्ट कर लेता है. बात सही क्या आपने. हाँ, अगर जैसे बंदा अगर शराब पी ले और जैसे मुझे याद है एक टाइम आया था जब अबू पे वो एक ऐसा वक्त गुजरा था, तो हम लोग फिर ना शिफ्ट हो गए थे इंग्लैंड. हाँ, वो बीच में एक ऐसा टाइम आया था ना, तो जो फिर वहाँ पे भी रहे, तो ऑफकोर्स एक वो बेसिकली मुस्लिम कंट्री तो नहीं है ना, लोग अच्छे बुरे उनकी बात नहीं कर रहा, तो उनकी हमसे ज़्यादा मुसलमान है वो. यस, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामी है. सॉरी, थैंक यू, मैं तो इतने आगे हैं यार, है ना. अल्लाह की कसम, मेरी यहाँ आदत हो गई थी यार, मैं रिक्शे वालों को सॉरी थैंक यू सबको बोल रहा हूँ. और वो अब यार मैंने आपको देखा था वहाँ पे यार, वो उधर सब आपके साथ जो हुआ था, हाँ बड़ी सब खैर हो गई थी यार. हाँ सैडली यार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फिर सब खैर सही था. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ तवक्कल की. हाँ जी. और मैंने ना उसके ऊपर ज़्यादा शोर नहीं किया बाद में, लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने वीडियो में एक चीज़ बड़ी क्लियर बोली थी एंड में. मैंने बोला देखो मेरे साथ चोरी हुई है, पूरी दुनिया में होती हैं चोरियाँ, ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी चोरी, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है. ज़िंदगी में इस तरह की हरकतें आपको कहीं ना कहीं दुनिया में मिलेंगी. दुनिया तो है ही नहीं दूध की धुली हुई है, दुनिया में तो मसले हैं ही हैं. तो हमारे साथ क्या है, अपने आप को थोड़ा सुकून मिलाने के लिए क्या है कि भाई तवक्कल तू अल्लाह, ये चीज़ गई है, ये चीज़ वापस आ जाएगी इंशाल्लाह. ये मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, यू विल बी शॉक्ड. ये वीडियो मैंने बनाई है और उसके बाद मैं वापस आया हूँ होटल में. आई वॉज इन लंडन एट दैट टाइम, ठीक है, मुझे और 3 दिन स्टे करना था वहीं पर. आई वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड उस जगह को देखकर. और शाम में 5 बजे मुझे एक मैसेज आता है दुबई के नंबर से, एंड दैट वाज दुबई के यूएई गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है. उन्होंने स्पोक्स पर्सन ने उन्होंने मुझसे बात की और मुझे 2 कैंपेन्स दे दी जो मैंने यूएई गवर्नमेंट के लिए काम किया उधर ही उसी वक्त लंदन में. वो कैंपेन्स मेरी लॉक हुई थी. मैंने एक कैंपेन की यूएई टूरिज़्म के लिए, ठीक है, जो कि मैंने वीडियो बनाई, आपने देखी होगी रासल खैमा वाली. हाँ, वो यूएई गवर्नमेंट के लिए काम किया था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने. और एक मैंने वीडियो बनाई ADSD, वो था अबू धाबी स्पेस डिबेट के लिए, ठीक है. वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इसको मैंने कवर किया डिजिटली. एंड देन उस कॉन्फ्रेंस में इसराइली प्राइम मिनिस्टर भी आए थे और नरेंद्र मोदी जी भी आए थे. और इसके अंदर थे उधर? मैं उधर नहीं था. वो बेसिकली एक दिन मैं लेट हो गया था, तो मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई थी. अदरवाइज वो लोग तो चाह रहे थे कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं लेट गया था दुबई, समझे. मैं दुबई लेट गया था, ये एक प्रॉब्लम हो गई थी. तो लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में वो कैंपेन दी हुई थी, मैंने किया वो कवर ना, मेरे लिए वो गए अंदर, ठीक है, अपने बंदे को उन्होंने भेजा और उन्होंने वीडियो बनाई मेरे लिए ना अंदर, और मुझे फिर वो वीडियोज़ ला कर दी. मैंने अपनी वीडियो में चलाया, मैंने एक्सप्लेन किया कि ADSD क्या था. वो
اس بیسس کے اوپر الحمدللہ میرا تو یہ کامل ایمان ہے کہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے یہاں بولا. میں آپ کو میں بھی ایک بات بولنا چاہوں گا. یس یار جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ کو ماشاء اللہ سے اتنی بڑی بڑی کیمپینس ملی اس لیے کہ آپ نے فوراً سے اپنا جو آپ کے ساتھ ہوا آپ نے فوراً سے اپنا یقین اللہ پہ ڈالا نا. تو اللہ پاک جو کوئی ایک چیز لے لیتے ہیں نا تو پھر اس سے بہتر چیز ریٹرن میں آپ کو وہ دیتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ جب اگر جیسے میری طبیعت خراب ہو گئی اور آف کورس اب اللہ یہاں چیک کرتے ہیں, اگر میں پہلے طبیعت خرابی میں نے پہلے ڈاکٹر کو اپروچ کر لیا اور ڈاکٹر نے دوائی دی اور پھر میں گھر آیا اور پھر میں نے اس کے بعد اللہ کو تھینک یو کہا, یا اللہ پاک تھینک یو یار میں نے ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دی دوائی سے, بس یہاں میری ساری جو ہے کہانی الٹی چل رہی ہے, گڑبڑ ہو گئی. طبیعت خراب ہوئی, اللہ سے پہلے دعا کی 2 رکعت یا اللہ پاک یا طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی, اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اسی دوائی میں آپ کو اب شفا ملے گی کیونکہ شفا تو اللہ پاک دیتے ہیں. جیسے آپ نے فوراً سے اللہ پہ یقین کیا, اللہ نے آپ کے میرا واللہ, اور یہ ایک دم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ ایک ہی بار ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کی ہوا نکل جاتی ہے, آپ کے ہاتھ سے کوئی $2,000 چھین کے چلا جائے. میرے تو 5 لاکھ روپے میرے ہاتھ سے چلے گئے. میری زندگی کی سب سے بڑی چوری تھی یار. I was about to cry, ٹھیک ہے, میں یوں تھا کہ شٹ. اچھا میں نے اپنی امی کو بھی بتایا تھا, میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا نا تو میرے سب سامنے آئی, تو میں نے اپنی وائف کو بھی ویڈیو دکھائی, میں نے کہا یار کہ یار یہ دیکھو یار اللہ $2,000 یوں کسی کے چلے جائیں تو اس وقت. اچھا لیکن آپ ویڈیو میں تھوڑا نارمل لگ رہے تھے. ایک دن بعد 2 دن بعد ویڈیو بنائی تھی میں نے, 2 دن تک میں ٹرامیٹائز تھا یار. سوچو مطلب کیونکہ بات تھنک کر سکتا ہے نا, بہت زیادہ اس جگہ پہ کھڑے ہونا یار سب سے زیادہ. آپ واپس ادھر ہی گئے تھے؟ ہاں وہیں اسٹے کیا تھا میں نے. سوچو یار میں نے پیسے دیے ہوئے تھے اس ہوٹل کے, تو میں وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا تھا, تو مجھے تو مجبوراً وہاں 4 دن اور رہنا تھا اور روز ٹرامیٹائز ہوں وہ دیکھ کر جگہ نا. لیکن خیر وہی والی بات ہے, اگین گھوم کر وہی توکل کہ نہیں یار ہو گیا, ہونا تھا, خیر ہے. یار دانیال میرے خیال میں یہ جو UK وغیرہ ان کنٹریز میں, اچھا وہ کون تھے جو آئے تھے یار؟ ایک تو افریقن لگ رہا تھا اور دوسرا جو ہے مجھے وہ ایسٹرن یورپین دکھ رہا. اچھا ہاں یورپینز, ہاں کون کس سائڈ سے, جو تھوڑا فرانس والی؟ نہیں فرانس نہیں, پروبلی رشیا. ہاں یوکرینین لگ رہا تھا, یا اس طرف, پھر یہاں سے میں بلگیرین. ہاں ان کی ان کی کنٹری میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, ہمارے مسئلے دوسرے ہیں, ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں. ان کے بھی بہت سارے مسئلے ہیں. ہاں ان کے اصل میں گھروں کے اندر بہت پرابلمس ہوتی ہیں, اس لیے کہ آف کورس میں ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ سے کنیکشن بالکل بھی نہیں ہے نا, تو جب کبھی دل میں کوئی غلط خیال آ جائے تو اس کو بھگانے کے لیے ان کے پاس آف کورس کوئی اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے, اس طرح نہیں کر سکتے, تو وہ اس خیال کو ٹیکل نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. تو ہمارے پاس تو ویپنز ہیں, ہم ویپنز مطلب کہ اچھی چیز, ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, اللہ کا نام لے لیں, قرآن پڑھ لیں, ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اب ان کو بھی ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے, اب ان کو خیال جب آتے ہیں نا الٹے سیدھے تو پھر ان کے اندر بے چینی آتی, پھر وہ اس کو روک نہیں پاتے ہیں. تو جیسے اپنے ہی بچے کو وہ کچھ کر دیں گے, نہیں وہ ان کو بیٹا ماں کے ساتھ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے. یہ والے ایشوز نا پاکستان میں بھی بہت ہیں. اچھا ہے آپ نہیں یار؟ اچھا آئی تھوڑا یہاں کم ہے. ناٹ ٹیل یو, میں تمہیں ڈیٹیلز بتاؤں گا نا تم پریشان ہو جاؤ گے. دیکھو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. استغفر اللہ, لیکن یار کم ہے ہوں گے یار, لیکن بھائی معذرت. اچھا میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں اسلامی جمہوریہ صرف نام کا اسلامی جمہوریہ ہے, لیکن سارے گندے کام اس ملک میں ہوتے ہیں. سارے حرام خور ریپبلک آف پاکستان نام ہونا چاہیے تھا. کون سا ادارہ ایسا ہے جو حرام خوری نہیں کرتا؟ بڑے سے بڑا حرام خوری کی وجہ سے تو ہمارے حرام خوری ان سینس سمپل ورڈز میں حرام خوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کا حق مار لینا, بات ختم. پیسوں میں کسی کا حق مار لیا, رشوت لے لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. پتہ ہے کہ ہاں یار یہ اس جگہ پر جو ہے وہ آم اگنے تھے, یہاں پر جو ہے پلاٹنگ کر دی اور اپنے پیسے بنا لیے اور بھاگ گیا میں. ایگریکلچر کی بینڈ بجا دی یار. اس کی یار اتنی ساری اسٹوریز ہیں نا اس ملک میں حرام خوری کی, بڑی حرام خوری کی. چھوٹی تو چندی چوری کی بات ہی نہیں کر رہا, ایسی بڑی حرام خوری کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تو صرف حرام خوری ہے. دوسرا اینڈ پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ڈارک ریالٹیز, یہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں جگہوں کے نام لوں گا نا تو لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ ہمارے شہر کو اور ہمارے علاقے کو کیوں گالی دے رہے ہو. ٹھیک ہے, لوگ یہ نہیں سمجھتے, لوگوں کا فضول میں ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے اپنے شہر سے, اپنے علاقے سے. یار میں اپنے شہر کو گالی دیتا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, میں کراچی کی برائیاں کر کے تھک گیا.
کیونکہ ہے برائیاں. دس از مائی سٹی, آئی لو دس سٹی. بالکل یار, ہمارے دائر میں ہمارے اعمال ہی ایسے الٹے چل رہے ہیں آج کل. لیکن یہ جگہ ہے نہیں رہنے کی. اور یہ جو آپ خطرناک باتیں کر رہے تھے نا کہ بچوں کے ساتھ یہ وہ, اس کے لیے تو ہمارا جو پورے پرابلی ساؤتھ ایشیا کا جو ہب ہے وہ تو قصور ہے شہر, ٹھیک ہے. وہ اچھا مجھے نہیں معلوم, آئی ایم سو سوری, آپ کو نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب ریسرچ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار ہمارے پورے صوبوں کے نام لوں گا تو لوگ ہی ہٹ جائے گی, لیکن سندھ, پنجاب, بلوچستان, ٹھیک ہے, KP کے ہر جگہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایون اربن ایریاز میں, ایون شہروں میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اسلام ہے نہیں, اسلام ایگزسٹ نہیں کرتا. یار دانیال بھائی ایک چھوٹی سی بات بولوں آپ ہی کی اس کانورسیشن, ایسی آپ کی بات میں. یار دانیال بھائی جو فیکچوئل بات ہے, ابھی اللہ معاف کر دے ٹرکی کے اندر ارتھکویک آ گیا, اتنا خطرناک ارتھکویک آیا, آئی گیس. ہاں بالکل, جو برا ہے نا, میں اتنا نہیں دیکھتا نیوز, لیکن میں نے دیکھا. اور پھر اس سے کچھ مہینوں پہلے ہمارے ملک میں سیلاب ہے, وہ بھی بہت برا ہے. میں سیلاب کی تو میں گیا بھی ہوں جگہوں پہ, میں نے جا کے دیکھی بھی ہیں, بلکہ گاڑی یوں چل رہی ہوتی تھی پورا ساتھ میں پانی, گاڑی بھی نہیں چل سکتی تھی یار, بہت برا حال تھا. تو میں اگر اس پہ جاؤں نا کہ یہ کیوں ہوا نا, بندہ یہ سوچے نا یہ ہوا کیوں, ٹرکی میں ارتھکویک کیوں آیا, پاکستان میں سیلاب کیوں آیا, کیوں بھی تو ہوتا ہے, اللہ بھیجتے ہیں نا یہ چیزیں. اس لیے کہ کیونکہ ٹرکی بھی ایک مسلم کنٹری ہے اور ہم بھی. اب مسلم کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اپنا ایمان اللہ پہ لے آئے ہیں. جیسے اگر جیسے آپ کے والد صاحب ہوں, آپ سگریٹ پیتے ہو؟ جی اچھا پیتے ہو, چلو اگر کوئی آپ ایسا کام کرو جو انہوں نے آپ کو منع کیا ہے تو آپ ان کے سامنے نہیں کر سکتے, وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. بیسکلی کوئی بھی نہیں کر سکتا, چھپ کے کر سکتے ہو آپ. تو جس کو اللہ کا نہیں پتا نا, وہ جو غلط کام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے بتایا آج کل جو کام ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں, تو اللہ اس کی پکڑ کم کریں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک ہیں اور اللہ کون ہے اور اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے, سمجھا دیا نا اللہ نے پرنسپل, اور آپ اس کے باوجود آپ کی ہمت ہے کہ اب میں پھر بھی یہی کام کروں گا جو آپ نے بتایا کہ آج کل کیا کیا کام ہو رہے ہیں, بس پھر اللہ اس وقت زیادہ پکڑتے ہیں. تو اگر مسلمان گناہ کرے گا نا, اللہ اس کو زیادہ پکڑیں گے. جو کوئی غیر مسلم کرے گا وہ تو بیچارہ معصوم ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کو کہا ہے, کس کا نہیں, اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا نا, تو اللہ ان کی پکڑ کم کرتے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا, حق مار دینا, کسی کا دل دکھا دینا, ہر چیزیں یہ غلط ہے, بٹ ہم کر رہے ہیں نوئنگ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس پھر اللہ, اب دیکھو نا ٹرکی اور پاکستان دونوں مسلم کنٹریز ہیں, اتنے خطرناک قسم کے عذاب آئے. میں اپنا اس پر کاؤنٹر نیریٹو دوں. کاؤنٹر صرف پاکستان کی بات کروں گا, ٹرکی کی بات نہیں, وہ بھی ایسے میں مسلمان کنٹری تھی, جس سے میں نے آپ کی بات بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہوگا, کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا نا کہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ کی تھاٹس پر بھی میں, آپ ایک نظریے سے آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان میں جن علاقوں میں سیلاب آیا نا, ٹھیک ہے, وہ بیچارے غریب علاقے تھے, ٹھیک ہے, وہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں تھا. کیوں نہیں ٹھیک تھا؟ وڈیروں کی حرام خوری کی وجہ سے. سو وڈیرے کا جو محل تھا وہ تو نہیں ڈوبا, جو سب سے بڑا حرام خور, جس نے سب سے زیادہ گناہ کیے ہوں گے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ جانتا ہے, لیکن جتنی چیزیں ہمیں پتہ ہیں, جتنی جو کرپشن تو کی ہے نا, گناہ کیے ہیں نا کیوں اس کے اپنے پرسنل لائف میں, لیکن جو کرپشن, جو لوگوں کا حق مارنا, جو قتل کیے ہوں گے. سو سندھ کے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے ہو گئے, یا پھر کراچی کے پاورفل لوگ, یا پاکستان کے پاورفل لوگ میں سب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پوری کی پوری نا اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان آ جاتے ہیں. وہاں پر جو انہوں نے حالات کیے ہیں, جتنا لوٹا ہے ملک کو, نہیں میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جتنا لوٹا ہے, ان کے گھر, ان کے محل بچ جاتے ہیں اور غریب مر جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں یار, یہ اللہ کے عذاب سے زیادہ جو ہے نا, یہ انسان کی غلطی ہے کہ انفراسٹرکچر ان کو نہیں دیا ان بیچاروں کو, اور کلائمیٹ چینج بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ تو بچ گئے, وہ تو بچے ہوئے ہیں. اچھا ہمارا غریب ہے. اگر تھوڑی سی بات بولوں, بولیے. بچے وہ بھی نہیں, اللہ جب پکڑتے ہیں نا, اب وہ جن کے ساتھ فزیکل نقصان ہو گیا, جن لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا تھا, ان کے میں ساتھ کھڑا, بلکہ میں پورا دن گزارا تھا, وہ مجھے انہوں نے اپنی ہر طرح کی بات بتائی کہ کس طرح وہ سیلاب کے اندر کئی دن رہے, اور پھر ڈوب بھی گئے لوگ, مر بھی گئے. لیکن اب کیونکہ ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں آیا نا, لیکن عذاب پھر بھی آیا. وہ کیا آیا کہ ملک کی پوری معاشرت جو ہے اللہ پاک نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دی. اب اس کے صرف نقصان ان کو نہیں ہوگا جو
غریب ہیں. امیر بھی اسی میں پھنس رہا ہے, غریب بھی. ہر انسان جو اکانومی میں رہتا ہے ملک میں, کیونکہ عذاب اللہ کا پورے ملک پہ آیا ہے, ایک پوری قوم پہ آتا ہے. تو اب پوری, میں بھی اس میں ہوں, میں بھی افسوس, تھوڑا فزیکل نقصان کم ہوا, لیکن اکانومی تو پوری تباہ ہوئی ہوئی ہے, بہت برا, عجیب سی چل رہی ہے. تو اس میں میں بھی ہوں, سب ہیں اس میں, سب پر افیکٹ پڑا, تو افیکٹ سب پہ آ رہے ہیں, افیکٹ سب پر آ رہا ہے. یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے تمہارا, تو اس میں اچھے برے سب آ رہے ہیں. اچھا پوائنٹ ہے, گڈ پوائنٹ. تو پورا ہمارا کلیکٹیو نقصان جو ہے نا, کلیکٹیو میں کراپ سارے وہ ہو گئے, بہت برا حال ہے. ہاں تو سب. اور ایک بہت بڑا ریزن جو ہے نا, رشیا یوکرین کی وار کے بعد ایک بہت بڑا ریزن جو ہے ہمارا سیلاب ہے. اس نے تو کمر توڑ دیا ہر ملک کی. لیکن اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں. اللہ پاک اگر نا ایک آنسو بھی اگر بہہ جائے, اللہ پاک جہنم کی آگ بجھا دیتے. خوبصورت بات ہے. ہاں جی, تو اللہ تو از ریڈی. اللہ تو بالکل غصے والے ہیں ہی نہیں. ایک ہی نام ہے اللہ کا, المتکبر, جو تھوڑا سا اللہ کا تکبر. باقی تو الرحمن رحیم, اتنے یہ پیارے پیارے نام ہیں. تو اللہ از آلویز دیر. ابھی آج آپ بول رہے اللہ پاک آئی ایم سوری, اللہ از لائک تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں. ناؤ یو آر لائک کلین سلیٹ, جیسے ماں کی گود سے ابھی بھی آئے ہو. اور وہی والی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کی نیت بھی ساتھ, نیت کے اوپر, اعمال کا دار و مدار نیت پہ. بالکل ایسے آپ میں. I mean I try my best sometimes. یس. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اور کون کون سے ڈریمز تھے جنہیں جمشید صاحب کے, یا پھر کام تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے, جو تمہیں پتہ ہو یار یہ ڈریمز تھے, I want to achieve those dreams as a son. یار دانیال بھائی, بلیو می, اور ویسے آپ نے مجھے بتایا کہ ہم دونوں پائسز بھی ہیں, تو میں بھی شاید آج جو ہے میں پائسز والے لوگوں سے ملتا ہی نہیں, میرے ملتے ہی بہت کم ہے. میں ہوں نا پائسز, اس لیے آپ کے ساتھ ملاقات میں بڑا اچھا بھی لگا. میں ان چیزوں میں اتنا وہ نہیں کرتا. یہ نہیں چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں. اچھا, ان دی اینڈ, ہاں آئی تھنک سو. اس پر میں کروں گا کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا میں نا, یہ ہوروسکوپس کرتے ہیں نہیں کرتے. میری امی کو بہت شوق ہے اس طرح کرنے کا. خواتین میں زیادہ ہے نا, ریشو وائز خواتین میں زیادہ ہے, مردوں میں کم ہے. ویسے ہی کہہ رہا تھا, لیکن ہے تو کچھ باس, کوئی تو سین ہے. اب میں بھی آپ کے پاس بھی ایکسپرٹ ہوگا نا, تو آپ اس سے یہ والی میں لازمی پوچھوں گا. لیکن آپ نے ابو کی بات کی, ان کے ڈریمز, ان کے ایمز, یار میں آپ کو کچھ بتاؤں پلیز یار, بلیو می. سب سے پہلے دانیال بھائی, میرے 2 بھائی ہیں, تیمور اور سیف. آج ہم تینوں مل کر بھی جو ان کے کام, جو ان کا کاروبار, ان کی اور چیریٹی آرگنائزیشنز وغیرہ, ان کی کچھ تھوڑے بہت جہاں پہ شیئرز تھے, ان کی انویسٹمنٹس وغیرہ, ہم جن چیزوں میں بھی, اور پرپس سب سے ڈیفیکلٹ تو ان کی نعتوں کا تھا. وہ تو بالکل ہی اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ اب کیا بتاؤں. ہم سارے بھی کوشش کرتے ہیں نا, پھر بھی ہم ان کے شوز فل نہیں کر پاتے, اتنا ڈیفیکلٹ. ہم تینوں ڈیوائڈ کر کے کرے ہوتے, اور پھر میرے چاچو بھی ابھی ہیں, ابھی زندہ ہیں, تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں لے کر چلے ہوتے ہیں. بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ان کے جو کام وہ چھوڑ کے گئے, ان کے اندر بس یہ تھی نا, جیسے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اور سیف جو ہیں وہ گھر آئے تھے لیٹے, وہ صرف آتے بہت تھوڑی دیر کے لیے تھے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ان کے گھر پیر دبانے لگ گئے. تو جب بات کر رہے تھے تو وہ ایسے کرتے کرتے نا وہ چیزیں پوچھتے رہتے تھے کہ تمہیں کیا شوق ہے کرنے کا, تمہیں کیا بننے کا شوق ہے, ایسے ہی اپنا. تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی سنگر بننے کا شوق ہے. ہم نے ایسے بول دیا ایسے ہی. تو اب وہ ایک دم سے لیٹے انہوں نے کہا کہ آپ چلو سب سناؤ کچھ. تو میرے بھائی تیمور نے سنایا, میں نے سنایا, سیف نے سنایا, تو انہوں نے ایسے کر کے سر پکڑ لیا. تو بھائی یار, تو ہم نے بولا کیا ہو گیا آپ کو, تو انہوں نے کہا یار, تو انہوں نے کہ کیا کیے, اور ہم نے کہا کہ یار کیوں بابا, ہمیں تو بہت شوق ہے. ہم نے کہا شوق نہیں ہوتا کسی بھی کام کو کرنے کا, اگر پیشن ہو, جنون ہو, اس کے اندر اپنا پورا پوٹینشیل دینے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو, اور ایک جذبات ہو, تب جا کے آپ اس کام کو پرفیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس کی اس رینج لیول, ویری بیوٹیفل پوائنٹ یار. ہاں, تو جا کے ریچ, آپ گراؤنڈ لیول اتنا آپ جا کے ریچ کرتے ہو. تو شوق نہیں ہوتا, پیشن, جنون, جذبہ اس کام کو کرنے کا ہوتا ہے, تو آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, اور آپ لیکن آپ اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں. آئی 100% اگری وتھ دس. اچھا, یو ڈو 100%. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. جیسے آپ کو اتنا اچھا لگا آپ کو پوڈ کاسٹ کرنا, کہ آپ نے سلولی اپنا کمرہ بھی, اب اسٹوڈیو بھی آپ نے. He is very smart, dude. The guy is very smart. I like the way you are کیا کہتے ہیں perceiving things, اور پورا نا observe کر رہے ہو تم. That's true. 100%. بس وہ پھر اسی طرح ان کے ساتھ کبھی کبھی وہ بتایا کرتے تھے کہ تم لوگ جب
ساتھ میں ہوں تو اگر کوئی کسی ایک بھائی سے اچھا وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں میں چلا جاؤں تو تم لوگ نا بھائی آپس میں ایسے رہنا. اگر کوئی کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے, کچھ غلط ہو جائے تو اس کو چھوڑ نہ دینا, ساتھ جڑے رہنا. تو پھر اللہ پاک مضبوطی دیں گے, پھر آگے کام ہوں گے. ورنہ اگر اکیلے بکھر گئے نا تو پھر رہو گے ایک ہی جگہ پہ, گھر ایک ہی ہوگا, بس دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے. کتنے سارے گھر ایسے ہیں یار, ہاں کتنے سارے گھر ایسے ہیں اس ملک میں, ہاں اس معاشرے میں کہ ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن دل نہیں جڑے ہوئے ہیں. بڑا بڑے مسئلے ہیں یار, زندگی مجھے لگتا ہے مسائل کا ہی نام ہے یار. یار آپ نے کیا پوری بات ہی آپ نے کہہ دی ہے. اللہ نے تو یہ کہی دنیا تو امتحان ہی ہے. بڑا خطرناک امتحان ہے ہاں ہے بھائی. بالکل یار. لیکن یار کیا کہتے ہیں قیامت والے دن 2 ہی جگہیں ہیں نا اصل میں. ہاں جہنم میں تو نہیں جانا مجھے بھائی, کوئی سین ہی نہیں ہے. نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. آئی ڈینائی اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. وہ تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی تھرڈ ایریا نہیں ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ویٹنگ روم نہیں ہے کوئی کہ یار یہاں نہ تمہیں سزا ملے گی نہ جزا, بیچ میں رہو. وہ کوئی نہیں ہے. نہیں وہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. ہاں جنت پہ جانا ہے انشاءاللہ, یہ پلان ہے. اور بڑی پتہ ہے یار ہمارے یہاں تو اسلام کی بات کرنا, چلو میں بڑا کلیئر بات کرتا ہوں ابھی نا, ہمارے یہاں اسلام کی بات کیجول انداز میں نہیں کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ نہیں یار یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے. کیوں یار, یہ تو میرا کوڈ آف لائف ہے. دیٹس مائی کوڈ آف لائف. میں اگر عالم نہیں ہوں تو میں اپنا ایک چھوٹا سا اوپینین بڑا کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر میں مفتی نہیں ہوں تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ ابھی ہم جنت کی بات کر رہے ہیں, ڈر لگ رہا ہے مجھے بات کرتے جنت کی. ایسا ہے؟ ہاں جی تم سمجھ تک تو میں کیا بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں 2 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے, ان کے اندر تقریباً ماشاءاللہ سے آپ میں سے مجھے دکھ رہے ہیں 18 لاکھ تو عالم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اندر, جو سیلف کلیمڈ عالم ہوتے ہیں, کیونکہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. فوری فتویٰ آ جاتا ہے, فوری طور پہ فتویٰ آتا ہے. ایسا فتویٰ آتا ہے کہ ریڈی ڈیجیٹل فتوے ہیں تھوڑا سا. اور بھی یار اسی کی وجہ سے یار دانیہ بھائی ہم صحیح پورا دین ہے. اب میں نے فار ایگزامپل آپ نے بات کی کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں کوئی ویٹنگ ایریا نہیں ہے, تو اس پر آپ کا فتویٰ آ جائے گا. اب یہ کوئی بات ہے؟ اچھا وی آر جسٹ ہیونگ اے کنورسیشن اباؤٹ سم تھنگ ویٹنگ ہے. ہاں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم ہوں گے. نہ اس وقت جنت کا فیصلہ ہوا ہوگا نا جنت. ہاں جی برزخ کی جگہ ہے. اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ کر دیا. آئی لائک اٹ. وہ اس وقت عالم برزخ ہے جہاں پہ ہم ہوں گے, لیکن فار ایور کے لیے نہیں. وہی میرا مطلب, میرا ایکچوئل پوائنٹ یہ تھا. آئی ایگری. ہاں کہ ہم یہ نہیں, ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے. وہ تو صرف جگہ ہے جہاں پہ فیصلہ ہوگا ہمارا. بٹ سی کے میدان مجھے کس چیز کا ڈر ہے کہ میں اس وقت جنت کی بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں امیجن نہیں کر سکتا کہ یار کیا یہ ہوگا جنت میں, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے پاس تو بہت سارے پلانز ہیں یار. میں اور میرے دوستوں اکثر ہم لوگ بیٹھ کر ہم لوگ اگین میں نہیں بتا سکتا کہ یار میں کیا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ لوگ بولیں گے نہیں یار مذاق اڑا رہے ہیں. ارے مذاق کہاں سے اڑا رہا ہوں یار, میں بیسکلی دس از دا پلیس آئی وانٹ ٹو بی ان, آئی وانٹ ٹو گو دیئر. ایگزیکٹلی. آپ کو آئی کانٹ پلان. نہیں یو کین. آپ کو جانے بھائی دنیا میں ہر چیز کرنے کا شوق تو ہوگا, لیکن انسان کی لمیٹیڈ لائف ہے تو نہیں کر سکتے. تو وہاں ایٹرنل لائف میں آپ سب کچھ کر سکتے. کیا وہ خوبصورت بات کی تم نے. ہاں جی. تو آپ کو جو پلانس ہیں آپ وہاں سب کر سکتے ہیں. یو کین ایون ڈرنک, وہاں پہ آپ کو شراب بھی پی سکتے ہو. ہاں لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی. چلو ٹھیک ہے, گندی اسمیل آتی ہے یار. I don't like the smell. The only problem is جو پسند ہے, جو چیز کرنی ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہو. You can even wear gold. Yeah, which I don't like. But ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اچھا آپ کی داڑھی نہیں ہوگی وہاں پہ. ہیں اگر رکھنا چاہے رکھ لیں. ہاں چوائس تو ہوگی نا. چوائس تو ہر چیز داڑھی رکھوں گا میں, داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ. ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھو جیسے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں وہاں پر, سو وہ کانسیپٹ نا مجھے YBQ نے سمجھایا. ان کا ایک نظریہ تھا اس کو لے کر نا کہ اگر ہم ایک عام انسان سے بولیں کہ شہد اور دودھ کی نہریں ہیں تو شاید وہ بولے کہ یار میں تو لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں, مجھے نہیں پسند دودھ. لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ ہماری پسند ناپسند کیا ہوگی. ہو سکتا ہے وہ دودھ کی نہریں سب سے زیادہ پسند ہوں ہمیں وہاں پہ. اصل میں وہاں پہ جو ہمارے اندر کے جو بیڈ ٹریٹس ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوں گے. اوکے. کوئی غیبت نہیں ہے وہاں کوئی دکھ نہیں ہے, تکلیف بھی نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی غصہ نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, کسی سے آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. آپ کی زبان سے کوئی, میں آپ کو اینڈ میں بتاتا, آپ پوچھو کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں شیطان نہیں ہوگا. کیا بات ہے. تو بیسکلی وہاں پہ کوئی بھی بری چیز نہیں ہے.
اور آپ ٹوائلٹ بھی نہیں جائیں گے وہاں پہ, پسینے سے سب کچھ نکل جائے گا. اوکے, تو وہاں کچھ بھی برا نہیں ہے, تو آپ کو بری تھاٹس آئیں گی ہی نہیں کبھی بھی, آپ کو ہمیشہ اچھا ہی اچھا رہے گا سب کچھ. تو آئی تھنک ہم اور کیجول ڈسکشن, آپ نے نماز وغیرہ قرآن کچھ بھی نہیں پڑھنا. ہاں آئی تھنک ہمیں کیجول ڈسکشن کرنی چاہیے ڈرے بغیر نا. اور ہم مطلب یہ کہ اگین آپ ایکسٹریم پر نہیں جائیں, آپ اتنے کرٹیسائز کرنے لگ جاتے پر کیجولی لوگ نا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں ایک دفعہ ہم نا حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ابو نے وہاں پہ بیٹھ کے نا ہمارا پہلے جو ان کا آخری حج تھا نا, ان کا آخری حج 2016 میں, وہ میرا ایک پہلا ہی تھا, اور وہ انہوں نے بس ویسے, میں پلان بھی نہیں تھا, بس انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ سب لوگ آ جاؤ, ابھی کچھ تھوڑے پیسے بھی اکٹھے ہوئے ہوئے, کیونکہ افواز یہ بھی ایک لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس شاید ہی ہیڈ اے لاٹ ٹو اسپینڈ. تو ایسا نہیں تھا, ہم نے لائف میں فیزز دیکھے جب انہوں نے میوزک چھوڑا تھا. سو وی وینٹ تھرو اے ویری ویری ڈیفیکلٹ پیریڈ آف آر لائف. جب میں ڈو یو ریممبر اٹ؟ ہاں مجھے بالکل یاد ہے, کیونکہ ہم پہلے اسکول میں پڑھا کرتے تھے. تو ہم اس وقت جب چھوڑ دیا تھا میوزک, تو ایک میوزیشین کی اگر بات کرنے سے, اگر تامل میں اپنی بات کروں تو میں بھی بیسکلی مجھے میڈیا کی تھوڑی بہت چیزیں آتی ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اے ڈگری ٹو گیٹ اے جاب, میرے پاس ڈگری نہیں ہے, میں کمپلیٹ نہیں کر سکا, بیکاز میں بابا کے بعد وہ پھر میں فوکس نہیں ہو رہا تھا کچھ ٹائم, میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ جو تھوڑا بہت پیریڈ تھا اس کے, اسکول چھوڑ دیا ہم نے, اسکول چھوڑ کے پھر پیسے نہیں تھے نا اسکول جانے کے ان کے پاس دینے کے, تو پھر کیونکہ میوزک چھوڑ دیا. کون سا اسکول تھا؟ ہم اس وقت بیکن ہاؤس میں ہوا کرتے تھے, تو وہ اسکول سے پھر چھوڑنا پڑ گیا. تو وہ ایک بیچ میں پیریڈ ایسا آیا تھا کہ ایون کہ اب آپ کو یہ تھوڑا عجیب لگے, اور مجھے عجیب نہیں لگ رہا کیونکہ میرے ساتھ میں ریلیٹ کر سکتا ہوں. اوکے, میں ڈاؤن فال کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ہو چکا ہے میرے ساتھ اس طرح سے زندگی میں. فیلڈ کی ہو نا میڈیا کی, ناٹ اونلی دیٹ, مطلب بچپن میں ایک فیز آیا تھا میرے پر, ہماری فیملی پر, کہ پاپا کا بزنس جو ہے وہ بہت نقصان ہو گیا تھا, گودام میں آگ لگ گئی تھی, تو اس کی وجہ سے ہمیں پورا ایک ڈاؤن فال آ گیا تھا. تو میں یہ ایگزیکٹلی ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ گاڑی کی جگہ بائک پر آنا کیسا فیل ہوتا ہے. کیسا فیل ہوتا ہے, اٹ ڈزنٹ فیل گڈ. ہاں بالکل, اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے دکھائے. بہت زیادہ اسٹرانگ نروس چاہیے ہوتے ہیں اس مومنٹ کو برداشت کرنے کے لیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کس طرح سے برداشت کیا. وہ ایک ول پاور ہر بندے کے اندر وہ ہوتی بھی نہیں ہے. اور بٹ مجھے ایکچولی ریممبر ایسا بھی نہیں تھا کہ بابا بہت اسٹرانگلی کر لیتے تھے, وہ بھی سم ٹائم وہ بھی روتے تھے. ہاں, بیکاز میں اصل میں ان سے, مجھے آف کورس ہر بندہ اپنی امی سے کلوز ہوتا ہے, میں امی سے بھی ہوں, ابو سے تھوڑا اٹیچ زیادہ تھا. مجھے ان کے اندر بڑا شوق تھا ان کی چیزوں کو, تو میں ان کے ساتھ سوتا تھا, ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلے جانا کہیں ایسے رینڈملی. تو ان کے جب میں نیچے ان کے گدے پہ لگا کے سویا کرتا تھا, تو مجھے ابھی بھی ان کی نا رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں. وہ ایسے جانے نماز پہ رو رہے ہوتے تھے, تو کیونکہ وہ سب ٹائم ایسا تھا. تو لیکن آف کورس اللہ پاک تو پھر ہر بندے کی سنتے ہیں, اللہ تو سب کی سنیں گے. تو جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ اس کو دیتے ہیں. تو چاہے میں ہوں, آپ ہو, کوئی بھی انسان ہو, تو اگر اللہ کے سامنے کوئی روئے گا تو پھر اللہ اس کو دیں گے وہ ساری چیزیں. بے شک. تو وہ کنٹینیوسلی, اور لیکن اللہ کو پھر ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے, یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو, اوتھینٹک ہے, کہ کوئی عمل تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو, استقامت کے ساتھ ہو, کنسسٹنسی, دیٹس اٹ. اللہ کو بس یہ سب سے زیادہ پسند ہے, اخلاص, استقامت, اور پھر اللہ سے ہم عافیت مانگیں کہ اللہ پاک میں جا رہا ہوں کوئی یہ کام کرنا, مجھے عافیت دے. بہت بڑی بات بولی ہے تم نے, بہت. میں اب پکڑ لوگ مجھے, واہ, نہیں پکڑے یا نہ پکڑے, آئی ڈونٹ کیئر. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرنا. تو یہ تو واقعی یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, چھوٹی ہے لیکن بڑی زبردست ہے. ہاں, بس اس میں پھر مجھے یاد ہے کہ سولی پھر انہوں نے نعتیں وغیرہ اور اس طرح کر کے شروع کریں کہ تاکہ کچھ انکم تو آئے, کیونکہ اس وقت یہ اینڈ دین پھر اس کے بعد جے ڈاٹ آ گیا, اینڈ دین پھر واٹ اے ہیوج برانڈ یار. پھر وہ ہاں اس کے بعد کچھ نعتوں کے پڑھنے کے بعد کچھ سال پھر انہوں نے ان کو جب تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا کہ کپڑا جو ہے اس کا کام کرنا سنت ہے, وہ جب دین سیکھنا شروع ہوئے تو آف کورس اس میں حالات ہم پہ آئے ہوئے تھے, بٹ انہوں نے اس کو کرتے رہے. ہی وانٹیڈ کہ جے ڈاٹ کی اسٹوری بتاؤ ذرا تم نا
تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو نو دس, یار جو جتنی تمہیں پتہ ہے. ہاں مجھے دانیال بھائی بہت زیادہ نہیں پتا. میک سینس. مجھے صرف ان کے جو گھر کے اندر کی جیسے ایک بیٹے کو باپ کی گھر کے اندر کی زندگی کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. باہر ان کے کام وغیرہ میں تھوڑا پتہ تھا, لیکن آئی ریممبر کہ سب سے پہلی شاپ بابا کی زمزمہ میں کھلی تھی جو یہاں کراچی میں, اور کرتا کارنر نام تھا. ہاں اچھا, ہاں جی, اس دکان کا نام کرتا کارنر تھا. ہاں. پھر بعد میں واپس وہ کیونکہ کسی اور نے شاید لے لیا تھا, تو پھر اس کا نام جنید جمشید ہو گیا. جنید جمشید, جے ڈاٹ نہیں, صرف جنید جمشید. ہاں اپنا ہی نام رکھ دیا انہوں نے. بٹ بہت چھوٹی سی دکان تھی, اور اس میں صرف کپڑے ہی ملتے تھے, کرتے, اور بس وہ یہ کہ نارمل تھی, بس بکتا بھی نہیں تھا اتنا. یار دیکھو میں بزنس پرسپیکٹو سے ہی پوچھ رہا ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں, کیونکہ میرے دماغ میں چل رہا ہے کہ ایک انفلوئنسر کیونکہ ہر کوئی انفلوئنسر ہوتا ہے ہماری فیلڈ میں, یا کوئی بھی نا, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایک طرح سے انفلوئنسر ہی ہیں. تو ایک انفلوئنسر, ایک اسلامک انفلوئنسر اپنا نام جب اٹیچ کرتا ہے, تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک رسپانس دیا تھا لوگوں نے, ٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا. اینڈ دین ان کو دیکھی, پھر اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاہد آفریدی بھی اس بزنس میں آئے تھے. کرتے کی بزنس کی بات کروں صرف پرٹیکولرلی, عامر لیاقت کا بھی نام آیا تھا, ان کی بھی دکانیں تھیں. اس کا مطلب ایک بہت ہی زبردست. وہ ایک جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ شروع میں اب کیونکہ وہ اس سے پہلے آگے کسی نے شاید کیا تھا یا نہیں, مجھے نہیں پتا, کہ یاد نہیں آ رہا. لیکن ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بڑا زبردست قسم کا آئیڈیا تھا کہ لوگوں کا ٹرسٹ, لوگوں کو اتنی محبت اور اتنا ٹرسٹ تھا کہ وہ لوگوں نے بولا کہ ہاں یار ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اس کا پروڈکٹ خریدیں گے. اینڈ دا پروڈکٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. بس وہ ایسے میں کیونکہ سہیل بھائی جو بابا کے پارٹنر ہیں, وہ کیونکہ کرتے کا کپڑوں کا ہی کام کیا کرتے تھے پہلے سے ہی, تو وہ آ گئے ساتھ میں. اور پھر کیونکہ مارکیٹنگ کی پھر کم ضرورت ہے, پھر مارکیٹنگ بابا کیا کرتے تھے. ہاں, مارکیٹنگ بابا کرتے تھے, اور بیک ہینڈ پہ کام سہیل بھائی کرتے تھے. اور یہ آج بھی کام ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر میرے ساتھ کوئی آتا ہے کپڑے کا کام کرنے والا, میں بولوں گا ہاں یار ٹھیک ہے, آپ کی ایکسپرٹیز ہے, میرا نام ہے, نام ان اسنس میری مارکیٹنگ ہے. اور ابھی پورے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے کپڑے بیچ رہے ہیں, مرچ جو بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہی بزنس ماڈل یہی تھا, بالکل یہی تھا ایگزیکٹلی ان کا. جیسے آپ نے کہا نا ٹرسٹ, وہ آئی تھنک دانا بھائی اس لیے تھا کہ انہوں نے جس طرح جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ ایک میوزک کی انہوں نے چھوڑ کے انہوں نے ان کی جو ٹرانزیکشن ہوئی اس میں, تو لوگوں کا ٹرسٹ آ گیا کہ یار اللہ نے ان کو اگر اس راستے پہ لگایا ہے, تو پھر لوگوں کی ان سے ایک محبت یوں جڑ گئی, ایموشنل کنیکشن. یار بلیو می یار دانیال بھائی, اب ہمارا, میں اب آن لائن بتا رہا ہوں آپ کے آن لائن, وہ اتنا ان پٹ نہیں ہے جے ڈاٹ میں. شیئرز ویسے ہی ہیں جیسے بابا کے ساتھ تھے, اتنا جس طرح وہ کیا کرتے تھے کام, اتنا ایفرٹ اور اس طرح میں نہیں کر پاتا ہوں. تھوڑی بہت جتنی کوشش ہوتی ہے, لیکن پھر بھی لوگ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار باور بھائی ہم نے آج ایک پرفیوم لی صرف جنید بھائی کی محبت میں. ارے یار, اور وہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے آج بیوٹیفل, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار باور بھائی ہم نے یہ لی ہے کہ آپ نے یہ نئی پرفیوم کو لانچ کی ہے تو یار ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیسی ہے, یا آپ نے کوئی اچھا پروڈکٹ ڈالا ہے. نہیں, بس ہم نے جنید بھائی کی محبت میں لی ہے بس, تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ امیزنگ. اور یہ میں بالکل اسلام سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ایز اے بزنس مین یہ ہوتا ہے نیت, یہ ہوتا ہے تمیز اور تہذیب کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے نا. اور جنید جمشید صاحب نے اکثر اپنے نا کچھ بیانات میں بزنس کی بات کی ہے کہ بھائی بزنس اس طرح سے ہوتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ بڑی مشہور ان کی جو ویڈیو ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا, ہمارے یہاں ہر دکان پہ لگا ہوا تھا. ارے بھائی کیوں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. اس طرح سے ہمارے یہاں ہر دکان میں جو اسٹیکر ہوتا ہے, لیکن جے ڈاٹ کی پالیسی مختلف تھی. سو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا چیزیں آپ کو اللہ پر بھی چھوڑنی ہوتی ہیں. 100%. تو یہ بڑا ہاں چھوڑنی چاہیے, اس لیے کیونکہ یار دانیال بھائی اب تھوڑا سا لاجک سے ہٹ کے بات کروں گا تھوڑی سی, کہ اللہ پاک سے اس کے جو رزق ہے, رزق رازق تو اللہ ہے نا, رزق ہر چیز کو, چاہے وہ پانی کے اندر ہو, آسمان میں ہو, ہم انسان ہوں, پودے ہوں, درخت ہوں, جانور ہوں, فرشتے ہوں, ہر چیز ہو, رزق تو اللہ ہی دے رہے ہیں نا, رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو رزق تم زمینوں میں تلاش کر رہے ہو وہ میں نے تمہارا آسمانوں میں لکھا ہوا ہے, وہ میں تمہیں دے کر ہی رہوں گا. اور پھر اسی کے ساتھ اب یہ اللہ نے بات فرمائی,
پھر اسی طرح میں ایک اوتھینٹک حدیث ہے اس لیے بتا رہا ہوں. آپ سے نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق ہمیں ایسے تلاش کرتے ہیں جیسے موت آئے گی نا ایک دن, تو رزق ہمیں پورا کمپلیٹ مل کر ہی رہے گا, بس اس کے اندر برکت آ جائے, رحمت آ جائے, اس کے لیے اگر ہم پھر آپ کی محنت بھی ہے, محنت ہے کہ ہم تھوڑا سا ہاتھ پیر ماریں اس تو پھر. تو یہ جو ایز اے بزنس مین میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایموشنل کنیکشن ہوا ہے نا ان کی آڈینس کے ساتھ, یہ بڑا خوبصورت ہے یار, کہ آج تک ان کے نام پر چیز بکتی ہے, لوگ خریدتے ہیں کیونکہ محبت تھی. خوبصورت یار. مجھے بھی لوگ آئی تھنک اسی لیے مجھ سے بات جب کر رہے تھے وہ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو ہم جنید بھائی کے بیٹے ہیں تو اس کی, ورنہ میں پراؤڈ کی بات ہے, ہاں فخر کی بات ہے, تو صحیح بات ہے. تھوڑا وہ بھی ہے لیکن میں تھوڑا پریشر بھی فیل کرتا ہوں. آج آپ کے پاس آیا تھا مجھے بڑا ہو رہا تھا کہ یار میں کیا بات کروں گا یار, ایسی کوئی بات جو لوگوں کو فائدے مند بھی ہو, آپ کو بھی اس سے. آئی انڈرسٹینڈ دس پریشر. میں سمجھ گیا تم کیا بولنا چاہ رہے ہو. سمجھ گئے نا, بیسیکلی تم یہ بولنا چاہ رہے ہو کہ تھوڑا دوسرے پرسپیکٹو سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ ابا کی اتنی بڑی لیگیسی, تو اس کو اس تک پہنچنا ایک انتہائی مشکل کام ہے یار. for anyone it was too much work یار. we cannot do that. شاہ رخ خان کا بیٹا شاہ رخ خان نہیں بن سکتا بھائی, ٹھیک ہے. ایک بہت بڑے کاروباری انسان کا بیٹا بہت بڑا کاروباری ضروری نہیں ہے کہ بن جائے. یس, اٹس ناٹ 100% ٹرو. یار آپ نے میری دل کی بات کی یار. میں جب بھی جاتا ہوں نا تو مجھے کوئی نہ کوئی کہتے ہیں یار کوئی 2 اشعار نعت کے سنا دیں, تو میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہہ دیتا ہوں یار میں نعت پڑھ دوں گا, مجھے ان کی یاد ہیں, ان کی طرح نہیں پڑھ سکتا, اس آواز میں نہیں پڑھ سکتا. لوگ اس یہ چیز نہیں سمجھتے سکتے کہ اس کے والد صاحب, ان کے جو ایک والد صاحب ہیں, انہوں نے اتنی زیادہ محنت کر کے اتنا زیادہ نام کمایا ہے. ہو سکتا ہے میں اتنی زیادہ محنت نہ کرنا چاہوں, ٹھیک ہے, میری چوائس ہے, ٹھیک ہے. تو شاید میں اس لیول تک نہ پہنچ پاؤں, میں کوشش کروں گا, لیکن اتنا آسان نہیں ہے یار. بہت ہائٹ ہے یار, بہت ہائٹ ہے. اینڈ اٹس اوکے اگر نہیں پہنچ پاؤں تو. ہاں مگر بس ایک دل میں ایک ہوتا ہے کہ یار اٹس اوکے, ہاں اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, اٹس اوکے, یو آر ٹرائنگ, ہر لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو, یس بس اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ دیکھو ایک تو ہر ایک کا نصیب مختلف ہے, پہلی چیز. دوسرا جو محنت یہ لوگ کرتے ہیں, دیکھو یہ بہت بڑے لوگ ہیں. جنید جمشید صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا نام ہے. اتنی محنت اگر کی ہوگی نا ایک عام انسان نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر میں کسی اور بڑے بزنس مین کو دیکھتا ہوں, اتنی محنت ایک عام انسان نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. میں اگین شاہ رخ خان کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کی وہ اپنی لائف روٹین کا بتا رہا ہے کہ وہ 12 گھنٹے آج تک کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, 4 گھنٹے وہ سوتا ہے. زندگی میں ابھی بھی وہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک الگ فیلڈ میں کر رہا ہے, میں اس پر جج نہیں کر رہا اس کو, لیکن ایٹ لیسٹ وہ محنت کر رہا ہے. محنت انسان کہ اس کے پاس ایک پاور ہے, لوگ جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. اتنی آسانی سے ہر کوئی شاہ رخ خان نہیں بن سکتا, اتنی آسانی سے ہر کوئی جو ہے وہ امبانی نہیں بن سکتا, اتنی آسانی سے ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان میں تو کوئی بڑا اچھا بزنس مین نہیں جس کا میں نام لوں, سبھی کنٹروورشل ہیں, لیکن بل گیٹس نہیں بن سکتا. عقیل ڈیڈی صاحب, اچھا عقیل ڈیڈی نہیں بن سکتا ہر کوئی, ٹھیک ہے. ہر کوئی جو ہے وہ بڑا انٹرپرینور, بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا, بڑا سیلیبریٹی نہیں بن سکتا, بڑا عالم نہیں بن سکتا. بڑی محنت ہے ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بالی ووڈ اور شالی ووڈ, یہ وہ فیلڈس کی بات کر رہا ہوں. ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا, جیسے آپ بالکل بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہر فیلڈ میں, ہر کام میں ہر طرح کے ہوتے ہیں. کوئی اس کام کو بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے, کوئی بہت ہی زیادہ اچھا کر رہا ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ اچھا, اور کوئی نارمل کر رہا ہوتا ہے, اتنا زیادہ اچھا کہ ایک آفس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, گڈ پوائنٹ. ہاں نا, سو اتنا زیادہ اچھا, اتنا زیادہ اچھا, اور اس انسان کے تم بیٹے ہو. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ پریشر. ہاں یہی آپ نے جو بات کی ہے باٹم لائن پہ لے کر آ گیا نا, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ پریشر. اینڈ دین پرابلم کیا ہے, تمہارا پرابلم کیا ہے کہ میوزک میں بھی ٹاپ, اور یہاں جو ہے نعت خواں, ہوسٹ, دین اسلامک پوائنٹ آف ویو, دین بیان, اس میں بھی ٹاپ. یار بندا کیا کرے, اتنی ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہے والد صاحب نے کہ وہ, تو لیٹس یو کین سرینڈر ڈوڈ. سم ٹائمز میں اور میرے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ لٹرلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار سرینڈر اٹ بھائی, میرا جو چھوٹا ہے سیف, وہ تو بڑا وہ ہو جاتا ہے جیسے کہ یار
ہم جنید جمشید تھوڑی ہیں, نہیں ہو سکتے. تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے, لیکن یار اب ان کے بیٹے ہیں تو یار اب کانٹ جسٹ لیٹ گو. یہ بھی ہے ذمہ داری تو ہے. تو اتنا 50-50 والا یار, یہ بیلنس تو رکھنا ہوگا, بیلنس رکھنا ہوگا, بیلنس تو رکھنا ہوگا. چھوڑ بھی نہیں سکتے ہاں, کیونکہ لیگیسی ہے, اور نیچرلی بھی نہیں چھوڑ سکتے تم, کیونکہ وہ انہیرٹ اتنی ساری چیزیں تم لوگوں نے کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے کسی یار آپ نے اتنی پیاری بات کی, مجھے کسی نے کون سی پیاری بات؟ یہ انہیرٹ والی. ہاں یار, ایک کسی پیارے کسی نے مجھے بتائی تھی, میں ان کا بھول بھی گیا شروع میں, آج سے 4-5 سال پہلے. اچھا میری ہمیشہ سے میں داڑھی نہیں تھی. اوکے, ابھی تو 3 یا 4 سال ہی ہوئے ہیں جب میں نے رکھی ہے. میں ملا تھا تم سے, تمہاری نہیں, آپ مجھے یاد ہے میں آپ سے ملا کرتا تھا بالکل, میری تو کلین شیپ تھی. بیک ان 2017. 17 میں بھی میں بالکل, 16 میں بابا کا ہوا ہے اور میں 17 میں بالکل نارمل تھا. نماز تک بھی بس پڑھ لیتا تھا, اس کی گہرائی میں نہیں تھا کہ یار نماز میں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسے کوئی ہو جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے, سجدہ سہو وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں پتہ تھیں. تو مجھے ابھی یاد ہے کہ جب جب میں گھر کے پاس ایک مسجد تھی, وہاں جانا شروع ہوا, تو ایک صاحب ملے. تو میں ایک دن نا ایسے واک کر کے اسپیڈ سے بھاگ جا رہا تھا, انہوں نے مجھے کسی نے بٹھا لیا. جانتا, اچھا میں نے اس وقت یوٹیوب چینل بھی نہیں کھولا تھا, کچھ بھی نہیں کیا تھا, میں نے کام بھی نہیں اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ میں نے اپنی یونیورسٹی اس وقت چھوڑا تھا اور ایسے اس فیز میں تھا. اصل مجھے نا بابا کے بعد نا میں بتا دیتا ہوں, کانسنٹریشن ایشو ہو گیا تھوڑا. ADHD کہتے ہیں اس کو. ہاں یس, میں جیسے آپ سے بات یہی کہتے ہیں ADD. ہاں, میں نا آپ سے بات کرتے ہوئے کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا تھا کسی سے بھی. تو I noticed it. آپ کو یاد ہوگا نا, میں بالکل ایک لاسٹ ہوتا ہوں گا جب ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے, تو میرے سے نہیں ہوتی ہوگی. ٹوٹلی ڈفرینٹ ناؤ, ہے نا, بہت بڑا ڈفرینس ہے. بس وہ وقت کے ساتھ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بے شک کوئی بھی انسان اپنے والد کی جو ان کا دنیا کا کام کاروبار ہوتا ہے وہ انہیریٹ کرتا ہے وراثت میں, لیکن جو ان کی اپنی پرسنل گروتھ تھی اور جو انہوں نے اپنا جو دین سیکھا تھا, جو انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح بنایا تھا ایک اچھا انسان, سیلف ڈیولپمنٹ, وہ آپ انہیریٹ نہیں کر سکتے, وہ آپ کو اسکریچ سے آنا پڑے گا. صحیح بات ہے. انہوں نے جتنی چیزیں اپنے اندر ڈیولپ, جیسے آپ آج سے 25 دن پیشن تو انہیریٹ کر سکتے ہو. یس نہیں, لیکن اگر آج سے 25 پوڈ کاسٹ پیچھے جائیں تو آپ میں کم نالج ہوگی, کم چیزیں آپ کو. بالکل. آج اتنے دن بعد آپ کے اندر اسکل اور وہ ساری نالج اور ہر طرح کے نو ہاؤ کیئر کیسے کرنے زیادہ آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا اپنے اوپر, تو پھر آپ سیکھو گے, پریکٹیکل لائف میں اترو گے تو پھر, ورنہ انہوں نے کہا اس طرح نہیں سیکھو گے اگر اپنے ہاتھ پیر نہیں مارو گے. ہاؤ یو ناؤ یار بلیو می, 21 سال میری زندگی کی یوں 180 ڈگریز یہاں, اور یہ جو 6 سال بابا کے بغیر ہے یہ 180 ڈگریز اپوزٹ ہے. ہاں جی بالکل, وہ کچھ اور زندگی گزاری تھی ایک شیلٹر میں, اور ایک جو بندہ. کون سی زندگی بہتر ہے یار, یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے یار. بھائی والدین سے بڑی نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اور ان کا نعم البدل تو پھر ہے ہی کوئی نہیں. چاہے انسان کو دنیا جہان کی مال و دولت مل جائے, کوئی انسان ایلون مسک بھائی جتنے امیر ہو جائیں اور ان کے والدین نہ ہوں, تو آپ سمجھو کہ وہ خوشی, وہ محرومی ایک بہت بڑی, وہ اس کا کوئی ان کے پاس ان پیسوں سے وہ کچھ کر نہیں سکیں گے کہ والدین کی خوشی, ان کی محبت مل جائے, ان کی دعائیں. تو وہ بابا کے بغیر گزاری ہے, تو ناٹ اے سنگل سیکنڈ پاسز بائی کہ میں ان کو یاد نہیں کرتا. صبح سے لے کے رات تک کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرتا کہ جب وہ میرے دل میں نہیں ہوتے اور مجھے ان کی یاد نہیں آ رہی ہوتی. ہر وقت, اور جب مجھے یاد آتی ہے تو میں اپنے بیٹے جنید کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہوں یا اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, تو پھر تھوڑا میرا دل بہل جاتا ہے. امی کے پاس تو نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو خود رونے لگ جائیں گے اگر میں ان کے ساتھ ابو کی بات کروں. I mean it's good to miss people. ہاں, it's 100% good. اس کے اندر میں بھی تھوڑا سا تمہیں نا ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں نے اکثر اس بارے میں بات کی ہے, اور میرا بڑا کامل ایمان ہے اس پہ کہ انسان نہیں مرتا, ہم نہیں مر سکتے. یو کانٹ ڈائی, وی کانٹ ڈائی. ہاں جی, ہمارا انتقال ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک دس وے اور دیٹ وے آپ کا ری یونین ہوگا اپنے والد صاحب کے ساتھ, اور بہت جلد ہوگا, کیونکہ زندگی جس اسپیڈ سے گزر رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یار ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. نو آئیڈیا بھائی, انتقال کو کتنا ٹائم ہو گیا, مینی ایئرس. 2016 کو زمانہ ہو گیا, 7 سال ہونے والے ہیں.
پتہ بھی نہیں چلا, ایسا ہی ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا, یہ ٹائم گزر جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, یو ول بی یونائٹیڈ, ری یونین ہو جائے گا آپ کا اپنے والے حساب سے. کیوں؟ کیونکہ انسان مرتا نہیں ہے, انسان کا انتقال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری باڈی جو ہے, یہ ہماری باڈی, یہ ہماری پیکیجنگ ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. تو یہ کیسنگ ہے, ٹھیک ہے, ایکچوئل ہماری سول ہے, جس سے میں بات, جس کے تھرو میں تم سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آواز کو استعمال کر رہا ہوں میں, لیکن میں ایک سول ہوں, تم بھی ایک سول ہو, اور ہم باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, ایموشنل کنیکشن, یہ ساری چیزیں کس طرح سے باڈی جو ہے ہمارا وہ ہے حصہ جس کو ہم اس سے استعمال کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. ہاں جی, ایسی اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے, خوبصورت بات. او اللہ کی امانت واپس چلی جائے گی زمین میں, لیکن میں نہیں مروں گا, میں نہیں مروں گا. آپ یہاں سے جاؤ گے عالم برزخ, ہاں جی, وہاں ویٹنگ ہے, اینڈ دین پھر انشاءاللہ ڈیسیجن آ جائے گا, اینڈ جائیں گے انشاءاللہ سب جنت میں. یہ تو میرا کامل ایمان ہے. تو گڈ پارٹ یہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, ہاں وہی ہاں, ہم اپنی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ, ہم دونوں تو کلمے والے ہیں بھائی. کلمے والا نہیں جائے گا, لیکن میں تو کلمے والا ہوں اور تم بھی کلمے والے ہو, ہم دونوں کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں لوگوں کو بتا رہا تھا, ہاں, لوگوں کو تھوڑا ایسے بتا رہا تھا, کیونکہ اکثر میں اللہ گائیڈ ایوری باڈی. ہاں میری وائف بھی ہے نا, وہ بھی بڑی وہ ہوتی رہتی ہے, اس میں جذباتی جیسے ہماری کنورسیشن ہوتی ہے نا, تو میں ایک بات کرتا ہوں, وہ دوسری بات سے کہتا ہوں کہ دیکھو کلمہ پڑھنے والا انسان تو جنت میں جائے گا, بغیر کلمہ والا نہیں جائے گا. یہ اللہ پاک کا اعلان ہے, اللہ پاک کا یہ ڈیسیشن ہے, اللہ پاک کا یہ قانون ہے, ایک عدالت ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے نا, جج کریں گے اللہ ہمیں. تو وہ کہتی ہے نہیں اللہ غفور الرحیم ہے, وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے. دیٹ مینس کہ جو ہمارے سے کلمہ پڑھ لیا اور جو کمی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کو معاف کرے گا. اگر ٹوٹلی اللہ پہ بلیو نہیں رکھا تو پھر جانے کے بعد سمجھو کہ آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لیا ہی نہیں, تو آپ ٹیچر کو خالی پیپر دے رہے ہو. ٹیچر آپ کو پسند کرتی ہے, اللہ پاک ہمیں جج کریں گے نا, ہمیں مارکس دیں گے اللہ پاک. تو اگر آپ خالی پیپر دے دو اللہ کو, تو اللہ اس پہ کیا جج کریں گے؟ صحیح بات ہے, کچھ بھی نہیں نا, وہ تو خالی آپ نے دے دیا, سوالوں کے جواب کچھ لکھے ہی نہیں. مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, زندگی کہاں سے گزاری, یہ سوال ہوں گے. نماز کا سوال ہوگا. تو ایک ایسا شخص جو لے آیا چیزیں, جیسے آپ دانیال بھائی لے آئے اپنے اعمال, تو اللہ پاک ان اعمالوں کے اندر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی ان کو سائڈ پہ کر دیں گے, نیکیوں کو لے لیں گے, کہیں گے جاؤ جنت میں. اب کچھ بھی نہ لے کر جاؤ تو پھر اللہ جنت میں, صحیح بات ہے, کچھ تو لے کے جانا ہے. ہاں یار, تھوڑا بہت تو ایٹ لیسٹ لا الہ تو پڑھ دیں. ہم لوگ تو بہت ساری, میں سوچتا بہت ہوں, بتائیں تو میرے دماغ میں بھی نا بہت ساری چیزیں, بہت ساری مختلف تھاٹس آتے ہیں. یار میں ہر تھاٹ نہیں بتا سکتا یہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ چیز نا میں اس پر میں خاموش ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں, اللہ کی مرضی, اللہ جو کرے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے 100% بے شک, اور وہی جج کرنے والا ہے, وہی فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے نا, آئی تھنک وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. ہاں ایسے ہی بالکل. تو اور میری بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہے, مجھے بھی ہدایت ہے. سب سے زیادہ ضرورت تو مجھے ہے. آئی ٹولڈ یو آئی ایم سیلفش, مجھے ہدایت تو مجھے چاہیے, مجھے بھی ضرورت ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں, ہر انسان, اور اللہ کو ہماری ضرورت تھوڑی ہے, ہمیں اللہ کی. ہاں تو اور ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ مختلف ہے, ہر ایک کا معاملہ. تو ہم جیسے اگر آپ کو جج کرنا شروع کر دوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ اللہ کا کام ہے. سب سے زبردست بات ہے. ہاں اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بات تو تم سمجھے, میں بتا رہا تھا کہ ہم مرتے نہیں, ہمارا انتقال ہوتا ہے, دس وے اور دیٹ وے ول بی, ہم ملاقات کریں گے اپنے جو بھی بچھڑے ہوئے لوگ ہیں. سو یہاں سے جانا ہے بھائی, ٹھیک ہے, یہاں سے تو جانا ہے. کیا بات ہے یار, یہاں سے جانے کے لیے ہی آئے ہیں یار. لیکن یہ کیا بہترین قسم کا کام کر کے جانا ہے بھائی. کراچی کے مسئلے حل کروائیں گے ہم, اوکے, پوری جان مارنی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے سارے مسئلے ہیں ان پر بات کریں گے, ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس پر بات کریں گے, ٹھیک ہے, اور اپنے اندر کی ہپوکریسی کو ختم کریں گے پوری طرح سے. ہر انسان کے اندر تھوڑی بہت ایگزسٹ کرتی ہے, بالکل ہے. ہاں اس کو ختم کریں گے. یہ اگین اچھی چیزیں, ٹھیک ہے. اینٹی وار, آئی ایم اینٹی وار, آئی ڈونٹ وانٹ وار. مجھے انڈیا پاکستان کے بیچ میں, انڈیا پاکستان کی دوستی کروانی ہے پہلی فرصت میں. I'll try my best. یار دانیال بھائی سمجھو آپ نے کہہ دی نا ساری باتیں, آپ نے بولی کہ میں کروں گا نا, سمجھو آپ نے کر لیا. اچھا ہاں, پوچھے کیوں؟ میں اللہ کی بات کروں پھر سے, پلیز. اللہ پاک کہتے ہیں تم نا میرا دل میں اگر ذکر کرو گے, جیسے میں نے سمجھے پڑھ لیا الحمدللہ دل میں, اللہ پاک تھینک یو یار یہ اسٹوڈیو وغیرہ مجھے ملا ہے الحمدللہ, تو اللہ پاک بھی مجھے اپنے دل میں یاد رکھیں گے, یاد کریں گے, سوری, اور آپ کو اللہ پاک آپ کی نعمتوں کو بڑھائیں گے پھر,
اور اس سے بڑا کام اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں اب تم مجھے اگر مجمع میں میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا اس سے بہتر مجمع میں ذکر کروں گا، وہ فرشتوں کے اندر. اب آپ دیکھو لاکھوں لوگ آپ کو سنیں گے، آپ نے اتنی خیر کی باتیں کی، آپ نے کی ہیں، میں نے نہیں کی. نہیں نا، آپ نے کہا ہپوکریسی سب سے بڑی ہم اللہ معاف کر دیں، منافق تو کسی کو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو. منافق از ڈفرینٹ. وہ دیکھ چیز ہے ہمارے یہاں ہپوکریسی کیا ہوئی کہ انسان جو بس یہ کہ دل میں نہیں رکھتا بات، وہ آپ ہم سب کے اندر ہوتی ہے تھوڑی بہت نا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو ختم کر دیں مشکل ہے لیکن ہو جاتی ہے. ہاں تو وہ سب سے ہپوکریسی کو ختم کریں گے تو پھر کیا آئے گا؟ آپ کے دل میں اخلاص آ جائے گا. ہاں ارے واہ خوبصورت. وہی نا، ایک بری چیز ہوتی ہے تو اس کی ایک اچھی چیز اس ہوتی کا ہے، اینٹی بھی تو ہوتا ہے. تو ایک جیسے آپ نے بکرا کوئی یا کوئی گائے ذبح کر رہے ہو، آپ نے اللہ کا نام لے کے کر لیا تو وہ حلال ہو گیا، نہیں کیا تو حرام ہے. وہی چیز. کیا بات ہے. ہاں گڈ ایگزامپل. آپ نے نکاح کر لیا تو وہ حلال ہو گئی، نہیں کیا تو وہ حرام ہے. سوچو یار، تو بس نارمل ہے. نکاح سے پہلے آپ فزیکل ہو تو گناہ ہے، نکاح کے بعد ثواب ہے. ارے یار کیا خوبصورت بات ہے. تو آپ نے اتنی خیر کی جو باتیں کی نا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو خیر کی بات کر رہے ہیں نا آپ نے جتنی کی کہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں کروں گا. ہاں میں تو جان مار رہا ہوں. یس 100%. کیونکہ اب آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی نا، تو اللہ لوگ کریں نہ کریں، اللہ آپ سے یہ کام کروا دیں گے انشاءاللہ یار. نہیں یہ پکی بات ہے. انشاءاللہ جو اللہ کی بات کر دیتے ہیں نا، کہ اگر میں نے آپ سے کہہ دیا یار دانیال بھائی نماز پڑھ لو، آپ نے کہا میں پڑھ لوں گا. اب آپ پڑھیں نہ پڑھیں اللہ مجھے پڑھوا دیں گے. جو بول دیتے ہیں نا اپنی زبان سے، بیسیکلی زبان سے ہی بول رہے ہیں نا. تم بڑی ڈیپ باتیں کر رہے ہو، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں. کیونکہ میں نے شروع کی تھی مذاق میں ڈیپ باتیں اس سے میں کروں گا، لیکن یہ بندہ تو مجھے ایسا یہ آئی ایم لائک سنکنگ. بٹ یو لائک دس کنورسیشن. یار تھوڑی یہ ہے کہ نہیں بس نہیں مطلب یار کیا کہتے ہیں ڈیپ ہیں تھوڑی. آئی لو دیس کائنڈ آف کنورسیشن. ٹھیک ہے. اچھا یار جو تم نے بات کی ہے نا یار، یہ تم نے مجھے پورا ایکسپلین کیا نا کہ آپ جب بولتے ہیں کچھ تو وہ ہونے لگتا ہے. تو یہ تم نے اس کا بڑا تعلق انرجیز سے ہے نا، انرجیز سے ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ اپنے منہ سے نا کچھ غلط بات نہیں بولنی چاہیے، اور میں بڑا خلاف ہوں اس بات کی. پورا دین ہماری زبان ہی تو ہے. میں بڑا خلاف ہوں اس بات کی، اور بڑا کلیئرلی میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ بولتے ہیں نا ہاں یار میں تو پاگل ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تو وہیں جاہل. ٹھیک ہے. تو اپنی برائی کرنا اور اپنے آپ کو اگلی سمجھنا کہ میں بدصورت ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پوری طرح سے امبریس کر لینا کہ ہاں یار یہ تو میری خامی ہے. یا پھر جو چیز نہیں بھی ہے، لوگ تو اکثر یہ بول دیتے ہیں اپنے آپ کو پاگل بول رہے ہیں جبکہ وہ نہیں ہے. بالکل اپنی زبان سے غلط بات نکال رہے ہیں آپ، اپنے لیے غلط بات نکال رہے ہیں. اینڈ دیٹس ناٹ نائس. دیٹس 100% ناٹ نائس. اور اس کی ایک بہت بڑی پاور بھی ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے زبان سے ورڈ تو نکل گیا، لیکن وہ ورڈ تو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ورڈ تو ایگزسٹ کرے گا، وہ انرجی ایگزسٹ کرے گی. اور وہ گندی انرجی جو ہے نا وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یار ورڈ استعمال کرتے ہیں نا کہ گالیاں مت دو، تمہاری زبان گندی ہو رہی ہے اس سے. دیٹس ایکچولی ٹرو کہ واقعی آئی تھنک اگر ہم لوگ منہ سے اپنی گالیاں اتنی زیادہ دیتے ہیں تو اس سے شاید زبان گندی ہوتی ہے. زبان گندی کا مطلب دانیال بھائی یہ ہے کہ ہمارے کان، آنکھ، دماغ اور یہ جو زبان ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے دل سے. تو جو چیز سنتے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں، جو چیز بولتے ہیں، پہلے اس کا خیال آتا ہے، اور پھر خیال آتے ہی اس کا شوق آ جاتا ہے. جیسے بریانی رکھ دو میرے سامنے، پلیز رکھ دو، میں دیکھوں گا پہلے، پھر سنوں گا بھی، اور پھر اس کی تعریف بھی کروں گا. پھر آہستہ آہستہ اس کا خیال آئے گا میں کھاؤں. جب کھانے کا تو پھر دل میں شوق آئے گا کہ یار دل چاہے گا. میں نہیں کہتا میں دل چاہ رہے کھانے کا، تو پہلے خیال آتا ہے کہ یار یہ کھانا ہے، اور پھر اس کا دل آ جاتا ہے اس پہ. تو اسی طرح اگر ہم غلط بولیں گے، غلط سنیں گے، غلط دیکھیں گے، تو پہلے خیال آئیں گے اور پھر اس کا اثر ہمارے دل پہ آتا ہے. تو وہ جیسے زبان گندی کا کہتے ہیں گالیاں دینا، تو وہ یہ ہو جاتا ہے. میری بھی بہت عادت ہے گالیاں دینے کی، اللہ معاف کرے. تو بس اسی طرح دعا کرو یار کہ ختم ہو جائے. یار ہاں دوستوں میں بیٹھا ہوتا تو مجھ سے بہت گالیاں نکلتی. دوستوں میں تو یار کسی کی عزت ہوتی نہیں ہے. کوشش یہ کہ یار دوستوں میں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں. وہ تو وہاں تو کوئی فارمیلٹی ہے ہی نہیں. تو بالکل تو تاڑا کر کے آپس میں کچھ تو زبردستی. لیکن بس ان شاء اللہ آپ نے کہہ دیا تو یہ بھی ایسا ایسا ختم ہو جائے گی. آپ کا کیا پلان ہے آج کل؟ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا آپ کے اگلے پلانس بتائیں ذرا، پھر ہم اس گفتگو کو ختم کریں گے یہاں پہ. اوکے. زندگی کے اگلے کیا پلانز ہیں یار دانیال بھائی؟ جسٹ لائک میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا کہ
मीडिया से ही रिलेटेड हूँ. ऑफकोर्स मेरे पास डिग्री शिग्री तो नहीं है, तो मैंने मीडिया को ही फिर थोड़ा अब, लेकिन मैंने पढ़ा मीडिया ही है. मैंने यूनिवर्सिटी में मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ही पढ़ा था, मैं वही परस्यू कर रहा था. लेकिन और बस वो बाबा की उसकी वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने छोड़ दिया. लेकिन फिर स्लोली वो मीडिया की लाइन में आना शुरू हो गया. तो फिर प्रैक्टिकली जैसे अभी साल रमज़ान में मैं बता सकता हूँ, बताओ यार. मैं एक्सप्रेस टीवी पे आऊँगा ना इंशाल्लाह. हाँ, क्या इंशाल्लाह. करेंगे आप वहाँ पे? होस्ट करूँगा. होस्ट ऐसे मुझे यार. हाँ यार होस्ट बेकार काम है, दिल नहीं है, बहुत छोटा काम है उसका, तो इतना मुश्किल काम है ब्रो. इट्स सो हार्ड. नहीं मैंने लास्ट ईयर किया था ना. और यू हैव डन इट? हाँ, एक साल खुद किया था? हाँ, मैं नहीं, मेरे साथ co-host राबिया नाम है. और राबिया नाम साहब. हाँ हाँ, ओके. बहुत अच्छी हैं वो. हाँ बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं. काफ़ी कभी इंसान डाउन हो तो वो आ जाती हैं, उसको कर लेती हैं कवर अप. और आपने मैं अपने आप इस बार होस्ट कर रहे हैं पूरा? मैं इस दफ़ा मेरा थोड़ा सेगमेंट बढ़ गया है, है एक सेगमेंट ही. उसमें उन्होंने कहा कि यार हम आपको 30 दिन बोलते रहे कि नात पढ़ दो. आपने एक नात नहीं पढ़ी, अब इस दफ़ा नात का थोड़ा भी 5-10 मिनट डाल दो उसको, वो भी कर दो. एंड वो 30 टॉपिक्स दिए और उन्होंने उस पर बोला कि बात करनी. यार दानियल भाई, वो 18-19वें रोज़े पे लिटरली सर पक जाते हैं रोज़े में. वो असल में ओपन एयर में था ना उनका सेट. ब्रो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारा साइड पोस्ट पूरा ऐसा लग रहा है अपनी यूथ में जुनैद जमशेद साहब मेरे बैठे हुए हैं, ठीक है. द होल फर्मा योर फेस माशाल्लाह यार. दैट्स गुड यार. आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑनर्ड कि उनके साथ तो मैं पॉडकास्ट. हाँ माय गॉड, आई कांट इमेजिन. उनके साथ तो नहीं हो सका कुछ मेरा, लेकिन ये कि आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हारे साथ गुफ्तगू की. और मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, जो थॉट प्रोसेस तुम्हारा है, आई एम टेलिंग यू बिकॉज मेरी भी एक ऑब्जर्वेशन होती है लोगों के हवाले से. मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यू आर एन इंटेलिजेंट गाय माशाल्लाह से, ठीक है. यू आर वेरी मैच्योर. यू आर वेरी इंटेलिजेंट भी. हाँ यू आर वेरी मैच्योर. ज़हीन इन द सेंस कि तुम और ज़हीन होगे, तुम्हें सीखने की वो है काबिलियत, ठीक है. तो ये होस्टिंग में बहुत काम आएगी और इसकी ज़रूरत है. पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज़रूरत है. हमारे यहाँ बहुत जाहिल लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बड़े ख़तरनाक लोग बैठे हुए हैं. सो बेहतर ये है कि आपने जोड़ने की बात कर रहे हैं. आज आप मुझे लोगों के सामने ऑनर, अगर फिर आपको बुलाऊंगा आप आओगे? फिर पहली फुर्सत में आऊँगा यार, यही बातें करेंगे हम लोग. लेकिन टीवी में टाइम नहीं होता ना, ये मसला है. मुझे ब्रेक आते रहेगा वो तो शो ही. That's why I love podcast, right? We can talk about anything. कितनी देर बात करनी करो यार. And I love you guys for listening. I love you. Yeah, that's the biggest ना, कि जो लोग आपको इनपुट देते हैं अपना, है ना यार, वो कितना आपके लिए भी वो होता है. सोचो इस वक्त तक जो बैठे हुए सुन रहे हैं, सलाम है यार तुम लोगों को. और आई एम ग्लैड कि तुम लोगों ने सुनी है. आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी. इतना लंबा भी लोग सुन रहे होते हैं. हाँ सुनते हैं, एंड तक सुनते हैं लोग यार. काफ़ी सारे लोग, हज़ारों लोग सुनते हैं. एंड आई एम ग्लैड कि लोग सुनते हैं बिकॉज यार दानियाल भाई इसलिए भी सुनते हैं कि हमने यहाँ बैठ कर आई गेस जितनी बातें भी की, आपके भी फ़ायदे की, अपने भी फ़ायदे की, और जो सुनने वाले भी हैं. ऐसा ही है. लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द हम जो रोज़ाना सुनते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम जो सुनेंगे हमारे जहन में वही चीज़ बैठती है. ऐसे नहीं कहते कि यार बचपन में अपने बच्चों को इतनी सख्ती भी ना करो कि जिससे उनका जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल ही ग्रूम होने के बजाय बिल्कुल ही दब जाए. तो जो हमारे इर्द गिर्द हम क्या सुनते हैं, किसी ने गन पॉइंट पे लूट लिया, कहीं एक्सप्लोजन हो गई, ये मुल्क के हालात ऐसे आ गए, ये सैलाब आ गया, ये मुल्क इस तरह, हम लोग कोई इस तरह के सारे हालात सुनते रहते हैं कि यहाँ डकैती हो गई, यहाँ ये हो गया, इसका साथ ज्यादती हो गई, उसका ये हो गया. अब ऐसी चीज़ें सुनेंगे तो लोगों के कोई ऑफकोर्स ये सुनने का तो डेफिनेटली शौक होगा कि यार इस तरह की लोग बातें सुन के अच्छी बात है. अच्छी बातें भी तो सुनने का शौक होता है ना. एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो बंदा आखिरी तक सुनता ना, वो कोई आम बंदा नहीं होता. आम बंदा इन द सेंस कि आम लोग जो है ना, आम लोग के पास 5-6 सेकंड से ऊपर की है नहीं कैपेसिटी कुछ भी सुनने की, देखने की. इसी वजह से मासेस के अंदर, इसी वजह से गांव देहात के अंदर टिकटॉक बहुत मशहूर है, ठीक है, क्योंकि टक 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 खुद ब खुद चलता रहता है, क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं होता. जितना दिमाग छोटा होगा उतना अटेंशन स्पैन कम होगा, और जितना आपका दिमाग बड़ा होगा. इसी वजह से किताब पढ़ने वालों की इज्जत मैं करता हूँ, क्योंकि फोकस उनका बहुत ज़्यादा होता है. वो एक किताब ख़त्म कर लेते हैं, सुकून से पढ़ते हैं. एंड ऐसे ही लोग पॉडकास्ट भी देखते हैं. तो मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि 2 घंटा सुन रहे हैं, क्योंकि ये बड़े तेज़ लोग होते हैं, इनका ना फोकस बड़ा स्ट्रांग होता है, जो सुनने बैठे हैं. ओह यस. सो मेरे लिए बहुत बड़ा यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इनके क्रिटिसिज्म को बड़ा सीरियसली. इट्स रियली हार्ड मैन, इट्स नॉट ईजी.
میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آیا ہوں اور اب میں نے بلایا میں کہاں آ گیا, سمجھے کہ یار یہ میں کہاں آ گیا, شٹ یار دانیال کیا بات بولی آپ نے. اچھا اپنا پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے نا بندے کو نہیں ہوتا ابھی کیونکہ آپ میدان میں نہیں اترے نا. آڈینس از سو خطرناک, اچھی ہے ہاں, لیکن وہ اچھی آڈینس آپ کو, کیونکہ ایسے میں آپ بات کر رہے ہو تو یہاں تو ڈبیٹس بھی ہو سکتے ہیں نا. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, ابھی ہوگا. ہاں لیکن ان میں زیادہ تر لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب اتنا فوکس لوگ سنتے ہیں نا تو ان کے اندر جو ہے نا پیشنس بھی بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مجھے گالی دے گا اتنا 2 گھنٹے سننے کے بعد, کون دے گا باس, ٹھیک ہے. لوگ اچھی بات کرتے ہیں, اچھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو ان کی بات کا میں انتظار کرتا ہوں, ان کے اس کامنٹ کا انتظار کرتا ہوں کہ یار پورا سن لیا, اب بتاؤ کیسا لگا. اور اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. کوئی آپ کو یاد ہو کہ اچھی سی کسی کی, اگر کسی نے کوئی ایسی بات بولی, مجھے روز کامنٹس آتے ہیں, زیادہ تر کبھی کوئی انڈیا سے کر رہا ہوتا ہے, کبھی لوگ پاکستان سے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں الحمد للہ, لیکن میں اتنی تعریفیں نہیں کروں گا اپنی, آئی ڈونٹ لائک اٹ. نہیں میں اس لیے یہ جاننا چاہ رہا ہوں بیکاز یاد آیا جب میں, گالیاں زیادہ یاد ہے مجھے نا, تعریفیں شروع میں کوئی یہ نعت وغیرہ کے اس میں آیا تھا نا پڑھنے, تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ تو بہت ایزی ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار, یہ تو لوگ کے آڈینس بیٹھی ہوگی, آپ نے جا کے نعت پڑھ دینی ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جب میدان میں اترا تو اب پتہ چلا اب میں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو اتنا بڑا میدان ہے. سیم فیلنگس ہے نا, سیم مسئلہ کہ پوڈ کاسٹ شروع کرنے کے بعد بولا بھائی میں اکانومسٹ کو بلا رہا ہوں تو میں اتنی محنت کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں پولیٹیشین کو بلاتا ہوں, میں ایسے ہی نہیں بیٹھتا, میرے ساتھ ایک ریسرچر بیٹھا ہوتا ہے. میری ایک ریسرچر ہے دوسری لڑکی عائشہ موصف, دین میرے پاپا, ٹھیک ہے, جو کہ ایک ہسٹورین اور ہی از امیزنگ ایٹ پولیٹکس, ٹھیک ہے, ہی ہیز اے سالڈ ہسٹری. بیٹھ کر پورا دن 2-3 گھنٹے تو پاپا سے بیٹھ کر ڈسکشن کرتا ہوں کہ یار اگر یہ کوئی XYZ پولیٹیشین آ رہا ہے سو پاپا مجھے اس کی ہسٹری کیا ہے, آپ کو کیا پتہ ہے, کیونکہ ابا نے تو پرانے اخبار پڑھے ہیں, ہم نے وہ نہیں پڑھے ہوئے, ٹھیک ہے. اب میں کہاں تک ڈھونڈوں گا گوگل پہ, میرے گھر پر تو میرا گوگل تو میرے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہی از مائی پرسنل گوگل ایکچولی. تو ان کا جو آ رہا ہو گیسٹ اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ سب پتہ ہوتا ہے پاپا کو. سو پاپا سے پوچھا, یہ بات کی, دین ڈسکس کیا, دین پھر اپنی ریسرچ کی. مجھے بھی کبھی کسی دن ان سے ملوایا. او مور دین ویلکم یار, وہ ڈیفینیٹلی مور دین ویلکم سے بات کروں گا, مور دین ویلکم. سو ان سے پوری ڈسکشن کی. بڑے لوگوں سے نا ایج میں جو ہوتے ہیں ان سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے دور میں ہوتے ہیں جس میں آپ پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے, ایسا ہی, تو وہ بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں, الگ ان کا نظریہ ہوتا ہے نا. تو وہ آپ کو اس ٹائم کچھ لوگوں کا صحیح ہوتا ہے, کچھ کا غلط بھی ہوتا ہے. وہ تو اب ہم اتنے تیز ہو گئے کہ ہم بولتے ہیں بھائی یہ چچا پلیز سائڈ پہ ہو جائے, سائڈ پہ ہو جائے. لیکن یار وہ آپ کو پھر بھی وہ ٹائم بھی بتائیں گے جو انہوں نے اپنا بچپن میں گزارا. تو آپ اس ٹائم میں تو ہو نہیں, تو آپ کو وہ بھی ایک چیز نئی سیکھنے کو ملتی ہے. سو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بڑوں میں بیٹھتے ہیں نا وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے نا, بڑوں کی باتیں کر کے سن کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اتنا یہ اس پوڈ کاسٹ کا میں انتظار تو کر رہا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا خوبصورت جائے گا. الحمد للہ بڑی اچھی لگی مجھے تمہارے ساتھ یہ گفتگو, اور مجھے پتا ہے کہ کامنٹس جو لوگ دیکھیں گے وہ لوگ بڑا شوق ہوں گے بابر کی پرسنالٹی دیکھ کے. اور جو جنید جمشید صاحب کے فینس ہیں دے ول بی ایموشنل وائل واچنگ دس پوڈ کاسٹ, بیکاز آئی واز ایٹ ون پوائنٹ آئی واز ویری ایموشنل, بیکاز یہ بندہ دکھنے میں پوری طرح سے جنید جمشید صاحب لگتا ہے, پورا ڈٹو, ٹھیک ہے. اینڈ دا وے ہی اسپیکس, ہز وائس, جو اخلاص, جو بات کرنے کا پورا طریقہ, اٹس ایگزیکٹلی لائک ہیم. سو یہ تو بہت ایموشنل پوڈ کاسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جنید جمشید صاحب کے فینس ہیں جیسے کہ میں. تھینک یو ویری مچ یار بابر, بہت جزاک اللہ. آپ نے ایسی باتیں کہی تھیں, اب تو نہیں کہتے کہ تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. تعریف نہیں کی, ایگزیکٹلی جو میں نے فیل کیا وہ بتایا میں نے. ہاں, آئی ڈونٹ نو تعریف کیا ہوتی ہے. تعریف ہوتی ہے کسی کے بارے میں اچھی بات کرنا, تو پھر تعریف ہی کی. تو آپ بتائیں کہ آپ کو اچھا لگا. یار بلیو می, اچھا میں فرسٹ ٹائم ادھر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, تو مجھے نہیں پتا سر کتنی دیر گزر چکی ہے مجھے یہاں بیٹھے. نو آئیڈیا, آئی تھنک یہ تو شاید اینڈ میں پتا چلے گا. ٹائم ہو گیا, رات کے 2:30 بج رہے ہیں اس وقت. میں آپ کو کب آیا ہوں, آئی ڈونٹ نو 12-12:30 بجے آیا ہوں. اور ہم نے شروع کب کیا تھا؟ آئی تھنک کتنی دیر کی ریکارڈنگ ہوگی, 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ. اتنا ہی جاتا ہے؟ نہیں, ہاں اتنا ہی جاتا ہے. اوکے چلو, الحمد للہ. آئی ایم گلیڈ کہ یار میں نے آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو تھیں اتنا میں اس پہ آ گیا. چلو الحمد للہ یار, الحمد للہ. یار میں بھی کچھ بولنا چاہوں گا. وہاں بول سکتا ہوں؟ نہیں یہی بولو. ارے تم تو ہوسٹ ہو, جاؤ کیمرے میں جاؤ تم تو بھائی. یار میں اپنی تھوڑی دل کی بات کہوں گا سننے والوں کو یار, اور خاص طور پہ
جو دانیال بھائی کے سارے فینز ہیں, ان کے فالوورز ہیں, جو روزانہ ان کا پوڈ کاسٹ کا ویٹ کرتے ہیں, یار بلیو می, میں جو ہوں آج 12:30 بجے آیا ہوں, دانیال بھائی کی محبت میں آیا ہوں, کیونکہ میں اس ٹائم تک اٹھا بھی نہیں ہوتا ہوں. میں 11:30 بجے تک میری آؤٹ ہو چکا ہوتا ہوں. تو آپ کی محبت, نہیں آپ کی محبت ہے. میں نے اپنی وائف کو بتایا کہ یار میں اس وقت جا رہا ہوں, اور ہم اس وقت ایسی باتیں, مجھے آف کورس میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ کیونکہ دیکھے ہوئے نا, میں نے کہا ہم اس وقت ایسی باتیں کریں گے جو مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں گھر آؤں گا تو میں بہت کچھ سیکھ کر آؤں گا. اور 100% میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اتنی چیزیں سیکھی ہیں, اور بولنے کا تھوڑا کانفیڈنس بھی آ گیا. یہ ایک تھوڑا میں نے کہا رمضان سے پہلے فائدہ ہو جائے گا, پریکٹس ہو جائے گی. تو بہت بہت جزائے خیر, آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے بلائیں. جزاک اللہ مین. چلیں بھائی, السلام علیکم ہو گیا, عوام سے السلام علیکم, بالکل ختم. السلام علیکم جی.